کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس کی کاؤنٹر انٹری بنتی ہے. تمہاری زبان میں بتاؤں تو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. جو کرنٹ اکاؤنٹ میں تین چیزیں اگر آپ دیکھ لیجیے کہ ایک ہوتی ہے نمبر ایک کہ جو باہر سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں. باہر سے پیسے کیوں آئیں گے؟ کیونکہ ہمارے جو پاکستانی باہر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں، جس کو لیبر ریمیٹنس کہتے ہیں. آپ اس کو ایکسپورٹ آف لیبر بھی کہہ سکتے ہیں. ایک وہ پیسے آ گئے. سیکنڈ پیسے آپ کو آتے ہیں جب آپ یہاں سے مصنوعات چیزیں وغیرہ بھیجتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسپورٹ آف گڈس یعنی کہ آپ نے ایک افیون بھیجی، ایکسپورٹ آف گڈ، اور ایکسپورٹ آف سروسز یعنی کہ آپ نے ایک آئی ٹی کا پروگرام لکھ کے بھیج دیا. سو دو آپ کا ایکسپورٹ 31 بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ ہوا. ابھی ذہن میں رکھنا نمبر ہے. پچھلے سال 31 بلین کا ایکسپورٹ ہوا اور اس کے سامنے امپورٹ ہوا اور 30 بلین کی ریمیٹنس آئی. تو ہمارے پاس موصولات ہوئی 60 بلین کی، 61 بلین ہمارے پاس آئے اور ہم نے امپورٹ کتنے کی چیزیں کی ہیں؟ 80 بلین کی. تو وہ 19 بلین کا ایک خسارہ ہو گیا. اور تجارتی خسارہ جو ہم گن رہے ہیں وہ صرف اس میں ریمیٹنس نہیں گنتے، تو وہ 31 -80 یعنی کہ 49 بلین کا تجارتی خسارہ ہوا، جو کہ 15% ہمارا جی ڈی پی کا یا ہماری قومی آمدن کا حجم کے حساب سے ہے 15%، یا 19 بلین کا. تو 19 بلین میں کچھ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں اور پیمنٹس وغیرہ کی، کچھ باہر سے کچھ عطیات وغیرہ ملتے ہیں. تو پچھلے سال پاکستان میں 17.5 بلین ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اور 17.5 بلین یعنی کہ جو ہم کو فارنرز کو ادا کرنے تھے بنسبت جو انہوں نے ہم کو ادا کرے تھے 17.5 بلین تھے. تو وہ ہمارے پاس پیسے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ریزرو تھا، جو اسٹیٹ بینک میں ڈالرز پڑے ہوتے ہیں، وہ کم ہو گئے اور صرف 10.5 بلین رہ گئے. تو جب ہماری حکومت آئی میاں شہباز شریف کے، جب مجھے وزیر بنایا تو اس وقت 10.5 بلین ڈالر اسٹیٹ بینک میں موجود تھے. اب یہ نمبر یاد رکھنا. اب یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ پاکستان کا ٹریڈ کا خسارہ اتنا بڑھ گیا ہے. جب پرویز مشرف صاحب گئے 2017-18 میں، اور یہ یاد رکھنا کہ ان کا آخری سال تھا، صرف اتنا ذہن رکھنے کہ ان کا آخری سال تھا. جب پرویز مشرف گئے 2007-8 کے اندر تو ٹریڈ کا خسارہ تھا 11.5 بلین ڈالر، 11.7 بلین ڈالرز. لیکن اس وقت معیشت کا حجم چھوٹا تھا، 175 بلین کا تھا. اور ہم اس چیز کو ہمیشہ پرسنٹیج آف جی ڈی پی میں دیکھتے ہیں، ایبسلوٹ ویلیوز میں نہیں دیکھتے. تو وہ جو 11 بلین، 12.5 بلین ڈالرز تھا، وہ 8.1% آف جی ڈی پی تھا. دیٹ از دی ہائیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان. اس سال یہ ہوا تھا 2007-8 میں، آپ تو بہت چھوٹے عمر میں، کہ دنیا بھر میں ایک کرائسس آیا تھا، اکانومی کریش ہوئی تھی. دبئی میں بھی ریئل اسٹیٹ کریش ہوئی تھی، پاکستان میں بھی ہوئی تھی، اور پیٹرولیم بہت مہنگا ہو گیا تھا. تو جب پیٹرولیم بہت مہنگا ہو گیا تو آخری 3-4 مہینے میں مشرف صاحب کے انہوں نے پیٹرولیم کی پرائسز پاس آن نہیں کری. میاں محمد صوبر کچھ عرصے تک وزیر اعظم تھے ٹیمپرری، اس سے پہلے شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے، بڑے اچھے ہوشیار آدمی تھے. لیکن انہوں نے بھی آخر میں جاتے جاتے پرائسز پاس آن نہیں کری کیونکہ الیکشن آنے والے تھے. تو یہ الیکشن سے آخری سال میں انہوں نے یہ گیم کرا کہ جس کے اندر انہوں نے چیزیں سستی دے دی، حکومت کا نقصان کرا دیا، اور معیشت جو ہے وہ اس دہانے لے کے آئے کہ اگلے سال جو بھی نیا آیا اس کو معیشت سلو. آئی ایم ایف جاتے ہیں، آئی ایم ایف پہلے بولتا ہے معیشت سلو کرو کیونکہ تمہارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں جو تم دے سکتے. یہ 2007-8 میں. پھر جب مسلم لیگ کا آخری سال تھا پچھلی مرتبہ 2017-18 میں، تو پاکستان کا سیکنڈ ہائیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا، اور وہ ہوا سیکنڈ ہائیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ 20 بلین ڈالرز تھا، 6% آف جی ڈی پی. اگین آئی ایم سیئنگ سیکنڈ ہائیسٹ، حالانکہ وہ 11.2 تھا بیکاز اٹ از لوور ان ٹرمز آف پرسنٹیج. کہ آپ جتنی جی ڈی پی آپ کماتے ہیں اس میں سے بہت کم حصہ جو ہے 8.5% آپ فارنرز کو بھیج سکتے ہیں، باقی آپ نہیں بھیج سکتے. اور آپ کو ڈالرز تو ادھر سے ہی آتے ہیں جب آپ فارنرز کو بھیجتے ہیں. اور پھر جب خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی وہی کیا کہ اس سال کے اندر انہوں نے اپنی جی ڈی پی کو بڑھانے کے لیے چیزیں کر دی. آپ کا واپس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 17.5% تھا. اب 4 سال عمران خان صاحب کے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ دیکھو مسلم لیگ گئی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ بہت چھوڑ کے گئی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ بہت چھوڑ کے گئی ہے. اور معیشت کو میجر کرنے کے لیے اور آئے کہ وہی 4 بے ڈھنگی سی جو پہلے تھی سعودی ہے. سو وہی ہم وہیں آ کے کھڑے ہو گئے. تو پھر جب اس بار بھی میں جب آیا تو مجھے پہلے دیکھنا پڑا کہ یہ تو بڑی مشکل چیز ہے. آپ کے پاس، میرے پاس 10.5 بلین ڈالر چھوڑ کے گئے تھے. سوری یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو رہا ہے لیکن اسٹوڈنٹس ہو تو میں نے کہا کہ چلو تم لوگوں یہ چیزیں میں تھوڑی سی جو اب جون 23 تک آئے گا تو 12-15 بلین ڈالرز تک کم از کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. تو 15 بلین کی مجھے ایک ضرورت ہوگی.
اور 21 بلین اس سال اور 3 بلین پچھلے سال، یعنی کہ 24 بلین مجھے فارنرز کو لوٹانے تھے، وہ ابھی اس میں کاؤنٹ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے. تو 24 بلین آپ کو لوٹانے اور 15 بلین آپ کو ضرورت ہوگی کرنٹ اکاؤنٹ کی، جو کہ آپ کا امپورٹ زیادہ ہوگا ایکسپورٹ سے، تو آپ کو 40 بلین کی 35 سے 40 بلین کی آپ کو کم از کم ضرورت تھی، اور آپ کے پاس تھے 10. تو اس کو ہم کہتے ہیں بینکرپسی یا ڈیفالٹ یا کوئی بھی انسالوینسی، جو آپ کو نام لینا ہے کہ بھئی آپ کے پاس 10 ہیں، آپ کو 30-40 واپس کرنے، تو 30 کہاں سے لے کے آؤ؟ 30 عموماً جو ہے وہ ہم قرض لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان جو ہے وہ اللہ کی یہ اللہ کی مہربانی ہے نا کہ کوئی پہ ہم کو کبھی نہ کبھی قرض دے دیتا ہے. تو ہم یہ قرض لے کر آتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ قرض لینے کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی کمپنیوں کو زیادہ قرض ملتا ہے اور چھوٹی کمپنیوں کو قرض کم ملتا ہے، تو اس لیے کہ ان کے پاس اتنے پوٹینشیل نہیں ہوتا. تو قرض لینے کے لیے آپ جب جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس 3 مہینے کے اپنے امپورٹ کے پیسے نہ ہوں، صرف 3 مہینے کے، یعنی کہ آپ اگر 7 بلین کا پاکستان امپورٹ کر رہا تھا، اگر پچھلے سال 80 بلین کا امپورٹ کیا تو ایک ماہانہ امپورٹ جو ہے تقریباً 7 بلین کا بنتا ہے. تو 3 مہینے کا مطلب ہے کہ 20 سے 21 بلین اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ کو ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک قرض نہیں دیتے، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی قرض نہیں دیتے ماں سوائے اس کے کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوں، یعنی کہ آپ آئی ایم ایف از کالڈ دا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. آئی ایم ایف از لائک این ایمرجنسی روم، ٹھیک ہے. اگر آپ کبھی خدا نخواستہ لیور ٹرانسپلانٹ کرانے جائیں نا، اور اگر بھی اب بھی آپ شراب پیتے ہو تو لیور ٹرانسپلانٹ ڈاکٹر نہیں کر کے دے گا کہ یار تم کو نیا لیور لا کے دوں گا کسی کا، تم اس کو بھی ختم کر دو گے، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ جو آئی ایم ایف میں جانا ہوتا ہے تو آپ کو بری عادتیں چھوڑنی ہوتی ہیں. تو یہ مطلب اس طرح آپ کو اب نہیں، آپ کو بہتر عادتیں اپنانی ہوتی. تو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کو اسی وقت لون دیتے ہیں کہ یا آپ کے پاس 3 مہینے سے زیادہ کے ریزرو ہو یا آپ کے پاس آئی ایم ایف کا پروگرام ہو. اچھا، ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ آپ پرائیویٹ بینک سے لون لے لیں یا کسی ملک سے لون لے لیں، 2 ہی چیزیں اور ہو سکتی ہیں. تو پرائیویٹ بینک سے لون لینے کے لیے یا آپ یورو بانڈ ایشو کرتے ہیں، بانڈ ایشو ہوتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جس کو یورو بانڈ کہتے ہیں، اور وہ سکوک بھی کہتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے ہمارے تھوڑے اسلامی ٹائپ بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سکوک بھی کہتے ہیں. تو سکوک بھی بیچ سکتے ہیں آپ، جس میں انٹرسٹ فری ہوتا ہے، جو اس کے پیچھے ایسیٹس ہوتے ہیں، اور جو انٹرسٹ سکوک نہیں ہوتا وہ بانڈ ہوتے ہیں. اچھا، پاکستانی بانڈ جو $100 کا تھا، وہ جب آئی ایم ایف کے ہم نے ایگریمنٹ توڑا عمران خان صاحب کی حکومت نے، تو وہ $100 کا بانڈ جو تھا وہ 80 پہ آ گیا. ڈیپینڈ کرتا ہے کس سال کا تھا، کوئی 70 پہ بھی آ گیا تھا جو 2031 میں ڈیل تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نیا بانڈ ایشو نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آلریڈی آپ کی $100 کی چیز 70 کی بک رہی ہے تو آپ نیا ڈالر تو کوئی 100 کا لے گا نہیں. اگر کسی کو پاکستان کا رسک لینا ہے تو 70 کا خرید سکتا ہے، 100 کیوں دے گا. اس کے یہ مطلب ہے کہ کوئی کمرشل بینک بھی آپ کو لینڈ نہیں کرے گا. اگر آپ ڈوئچے بینک جاتے ہیں، اسٹینڈرڈ چارٹر جاتے ہیں، $500 ملین کا لون دو، بولیں گے کیوں دینا ہے؟ اگر 500 ملین کا پاکستان کو لون دینا ہوگا اس کو، تو وہ 400 ملین کا پاکستان کا بانڈ خرید لے گا. وہ بھی جب میچورٹی ہوگی 2 سال بعد تو اس کو 500 مل جائیں گے. تو commercial borrowing is out of the question. So IMF is the only door left, otherwise you see bankruptcy. اور یہ سری لنکا کے ساتھ ہوا کہ جب پیٹرول مہنگا ہوا تو جیسے وہ کبوتر ہے، جب بلی آ رہی ہوتی تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، سوچتا ہے بلی کو بھی نظر نہیں آتا. تو راجا پاسکا صاحب وہاں میں سری لنکا کے صدر تھے، اس نے کہا کہ میں نہیں آئی ایم ایف سے پیسے نہیں دوں گا. وہ بینکرپٹ ہو گئی، اور وہاں پر جب بینکرپسی ہوئی تو پیٹرول $400 کا ہو گیا، اور $400 کا بھی پیٹرول نہیں ملتا تھا، $470 کا ہو گیا. معاف کیجیے کہ $3000 میں بلیک میں ملتا تھا. 10 دن کی لائن ہوتی تھی گاڑیوں کی. اور وہاں پہ کوکنگ جو ہے وہ LPG سے ہوتی ہے، جس کو کوکنگ گیس کہتے ہیں. وہاں پہ خواتین لائن میں کھڑی ہوتی تھی، 3 دن کی لائن ہوتی تھی کوکنگ گیس خریدنے کے لیے. ہسپتالیں بند ہو گئی تھی کیونکہ دوائیاں نہیں تھیں. ٹھیک، تو سری لنکا 30 سال پیچھے چلا گیا. اور کیونکہ سری لنکا رہتا تھا اس طرح اس دنیا میں بس رہا تھا جس دنیا میں پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہوتی ہیں، آئل جو دنیا میں انٹرنیشنل برینڈ پرائز جس کو کہتے ہیں، برینڈ آئل جو تھا وہ $60 کا تھا. لیکن جب برینڈ آئل $100 کا ہو گیا اور آپ 60 کی پرائسز کر رہے ہیں تو آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے. اگر یہ میں آپ کو حکوموں کی بات کرنے کا شوق ہے تو اگر میں ایک دکان والا ہے کو ہم جو ہماری کمپنی ہے مسکانی ملازمن $4 کا دیتی ہوگی، وہ $5 کا بیچتا ہے. اگر آپ $4 کا لے کر $3 کا بیچیں گے تو آپ کے پاس قانون کا خزانہ بھی ہو. اگر آپ سستا بیچنا شروع کر دیں گے ایونچولی یہ رن آؤٹ. دس از واٹ سری لنکن گورنمنٹ ڈیڈ اینڈ دس از واٹ پاکستانی گورنمنٹ ڈیڈ. فروری کو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم $150 کا پیٹرول کریں گے.
اب جب ہم نے آ کے پیٹرول مہنگا کیا تو لوگ بھی چلانے لگے. تو بھائی وہ بھی تو آپ ہی پیسے دے رہے تھے نا. پیٹرول تو پاکستان میں 200 روپے کا جا رہا تھا, صرف آپ جس خریدنے والے کو 150 دے رہے تھے, 50 روپے اور کون دے رہا تھا؟ 50 روپے بھی عوام ہی دے رہی تھی نا, ہم کہیں اور سے لے رہے تھے, قرض لے رہے تھے عوام سے, تو وہ بھی پاکستان میں اس سے انفلیشن پڑتا ہے. مطلب یہ کہ میں اپنی جیب سے تو عمران خان نہیں دے رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے وسائل دیے لیکن وہ اپنی جیب سے تو نہیں دے رہا تھا. سو اسی طرح بجلی کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے بجلی کی پرائس فکس کر دی اور 5 روپے اور سستا کر دیا. اسی طرح گیس کی پرائس بھی ہے. تو یہ ہم ایک دم بینکرپسی کی طرف گئے. پھر جب ہم آئے تو ہم نے IMF سے بات کی. IMF نے بہت ساری چیزیں کرنے کو کہی, جس کے اندر ایک چیز تھا کہ ٹیکس بڑھاؤ, کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ بہت ہو گیا اور عمران خان صاحب کے 4 سال میں ٹیکس ٹو GDP ہوتا ہے کہ کتنی معیشت کے حجم سے آپ نے کتنا ٹیکس دیا, تو وہ بھی 4 سال کم ہوا. اور ایک چیز ہوتی ہے ڈائریکٹ ٹیکس, جس کے اندر انکم ٹیکس ہوتی ہے, اور ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے جس میں ہم سیلس ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. سیلس ٹیکس بڑھانا میرے لیے بڑا آسان تھا, 1% بڑھا دیتا 17 سے 18, تو کیا ہو جاتا, مہنگائی ہو جاتی, لیکن چلاتے کوئی بھی نہیں. میں نے 10% بینکوں کے اوپر ٹیکس لگایا ایکسٹرا, میں نے 10% شوگر بلز کے اوپر ٹیکس لگایا, اور شہباز شریف کے بیٹے کو 2 شوگر بل ہے لیکن ان کے اوپر بھی لگایا. میں نے 10% فارماسیوٹیکلس کے اوپر لگایا, 10% سگریٹس کے اوپر لگایا, تو 13-14 چیزوں کے اوپر 10% ایکسٹرا ٹیکس لگایا. 38% اللہ کی مہربانی سے اس سال ہم نے انکم ٹیکس زیادہ لیا تاکہ ہم بجٹ ڈیفیسٹ کو بھی کم کر سکیں اور ٹیکس ٹو GDP ریشو بھی کم کر سکیں. تو یہ سب کچھ ہم نے کیا تاکہ یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچے. اور میں یہ کہتا تھا سب کو, ہماری پوزیشن کو بھی کہتا تھا کہ ایک مرتبہ سب بتاؤں میں آپ کو کہ مسلم لیگ کے میں نے, میرے بھائی دوست ہیں وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار مصطفیٰ بھائی ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں, ہم نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ تو میں نے کہا بالکل لے رکھا ہے. حکومت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے, یا حکومت چھوڑ دیں لیکن آپ کو کیا ہے مطلب یہ, اگر کرسی پر بیٹھے رہیں گے تو جو چیزیں اس ملک کے لیے درکار ہے وہ کریں. اب 75 سال سے ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کو اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانا چاہیے. ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ وی شوڈ لیو ود ان آور مینس. وی آل انڈرسٹینڈ دیٹ کہ وی شوڈ لیو ود ان آور مینس, بٹ ساتھ میں ہر پولیٹیکل لیڈر یہ آپ کو بولتا ہے کہ وی شوڈ لیو ود ان آور مینس فرام نیکسٹ ایئر. اس سال نکال دیں, اس سال چیزیں سستی کر دیں, اس سال قرض بڑھا دیں اور بچوں کے اوپر قرض ڈال دیں, قومی قرض بڑھا دیں, ڈالر میں قرض بڑھا دیں, روپے میں قرض بڑھا دیں. اس سال ریفارمز نہ کر اگلے سال دیکھ لیں گے. اس سال جو ہے وہ بجلی کی کمپنیوں کو نقصان ہونے دو اور بینکرپٹ کر دو. اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنے پیسے دے دو کہ بینکرپٹ نہ ہو بجلی کی کمپنی ادھار لے کر, اور اگلے سال جو ہے وہ ریفارم کریں. اس سال گیس کی کمپنیوں کو قرض میں ڈبا دو. اس سال جو ہے ہر سال SNGPL میں پچھلے 3 سالوں PTI کے 100 ارب روپے کا نقصان ہو رہا تھا. کہاں سے پورا کریں؟ جو لوگ بولتے ہیں بڑی اچھی بات ہے یار, تو کوئی اتنی قیمت نہیں بڑھائے گی. قیمت نہیں بڑھائی تو کمپنیاں ڈوب نہیں ہیں, کوئی نہ کوئی 300 ارب روپے تو دے گا جو نقصان کر چکی ہے. تو یہ اس قسم کی وہ تھی. اور میں نے ایک ECC میں تھا تو میں نے ایک چیز کی, ہم جو بھی ہم نے ایک بجٹ میں کہا تھا کہ ہم سرپلس لے کر آئیں گے 152 ارب روپے کا پرائمری سرپلس. اب اس جس سارے بجٹ کے اندر سال میں شروع میں بڑے اچھے پلان ہوتے ہیں, پھر سال کے اندر آپ خرچے کرتے رہتے ہیں اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. ہم نے کہا کہ نہیں, جتنا خرچہ ایکسٹرا کریں گے بجٹ سے بڑھ کے اتنا کہیں نہ کہیں ٹیکس بڑھائیں گے, تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے خرچہ کیا ہے تو اس کی کاسٹ ہوتی ہے. فری میں سے خرچہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ بینک سے قرض لے رہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, تو وہ کاروبار اچھا نہیں چل رہا. اور قرض لے کر آپ کو وہ کاروبار کے اندر آگے بڑھنا ہوتا ہے, قرض لے کر آپ کو انویسٹ کرنا ہوتا ہے, قرض لے کر خرچ نہیں کرنا ہوتا. دیٹس دی رانگ پالیسی. تو یہ ہم نے کوشش کی تھی. میں ایک اور بات کروں گا, اس کے بعد پھر میں سوالوں کے لیے کھولوں گا. دیکھو 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو آج, اور پاکستان ایک زمانے میں ایک پہلے بات کرتے تھے کہ ہمارا 5 ایئر پلان کوریا نے چوری کیا ہے, کوریا لے گیا اور اس نے کاپی کر کے آگے بڑھ گیا. ایسی کوئی بات نہیں. 5 ایئر پلان سب ملکوں کے ہوتے ہیں. کوریا کو بھی ہمارا پلان ضرور کاپی لی ہوتی ہے, ہم بھی ایک دوسرے کی پلانوں میں کاپی لیتے ہیں. کوریا اس لیے آگے نہیں بڑھا, کوریا اس لیے آگے بڑھا کہ بڑی تعلیم تھی وہاں پر, بڑی محنت سے لوگ کام کرتے تھے. اس کے بعد پاکستان جو تھا وہ ملیشیا, سنگاپور وغیرہ کے برابر ہوتا تھا. 60-70 کی دہائی کے تھے, مگر پھر وہ بھی ہم پیچھے رہ گئے, وہ آگے نکل. اور اس کے بعد پھر ہم ہندوستان سے آگے ہوا کرتے تھے. 1990 کی دہائی کے اندر ہندوستان سے ہم آگے ہوتے تھے. جو یہاں پہ لوگ میری عمر کے ہیں وہ سب جانتے ہیں. ہم بنگلہ دیش سے تو بہت ہی آگے ہوتے تھے.
اب 90 کے بعد ہندوستان نے ریفارمس کیا تو وہ بھی آگے نکل گیا، بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا. وہ سارا دن سب لوگ، پوری حکومت جو ہے وہ obsessed ہے، کیونکہ ہندوستان 150 بلین کا ایکسپورٹ کرتی ہے آئی ٹی کا. کمپیئر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سعودی عرب 700 بلین کا آئل امپورٹ کرتی ہے 115 کا، اور ہندوستان 150 کا آئی ٹی ایکسپورٹ کرتی ہے. سب کو یہ کہ یار پاکستان آئی ٹی ایکسپورٹ کر دے گا 15-20 بلین ڈالر کا، تو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، مطلب کوئی یہ سوچتا نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر کیا انفراسٹرکچر ہے کہ وہ لڑکے آئی ٹی کا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور میں جو بات کرتا ہوں ہر جگہ پہ کہ 1950 کی دہائی کے اندر جب یہاں پہ گورنر جنرل صاحب تھے غلام محمد، وہ ہر روز پرائم منسٹر کو چینج کرتے تھے. محمد علی بوگرے کو لگا دیا، آیا چندی گڑھ کو لگا دیا، نئے نئے روڈ ہمارے اس کے نام سے ہو جاتے ہیں، بیچاروں کے نام سے روز پرائم منسٹر چینج ہوتا تھا. اور پھر 59 کے اندر جو ہے ایوب خان صاحب ماشاء اللہ لے کر آ گئے. اس کے اندر مرزا صاحب ان کو لے کر آئے، ان کو ہٹایا. اس زمانے میں ہندوستان جو تھا وہ آئی آئی ٹی بنا رہا تھا. پنڈت نہرو، اس کے بعد لال بہادر شاستری آیا، اس کے بعد اندرا گاندھی صاحب آئے، اور انہوں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنائے، جس کے گریجویٹس آج گوگل، مائکروسافٹ، فیس بک، ٹویٹر، ان سب کے سی ای او ہیں. انڈیا سے نکلے ہوئے لڑکے. ہم نے وہاں پہ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی؟ مجھے لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ کی کمی ہے. میں نے کہا بالکل کمی نہیں ہے، آپ لوگوں میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے جو آپ کے جو بنگلہ دیشی یا ہندوستانی جو آپ کے کولیگز آپ کی عمر کے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے، بالکل کوئی کمی نہیں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ آئی آئی ٹی سے پڑھے ہوئے، اور یہاں پہ ہم نے اپنے آئی ٹی کے لڑکے کو 6 مہینے کا ڈپلوما دے دیا سیلانی والوں سے. ٹھیک ہے، مطلب سیریسلی، مطلب کہ پھر آپ اس کو بولنا کہ یار اس سے کمپیٹ کرو، تو نہیں کر سکتا نا کمپیٹ. ٹھیک ہے، مطلب میں ایک سیدھی سی بات کر رہا ہوں. تو ہم نے تعلیم پہ توجہ نہیں دی. اس وقت ایک بنگالی جو ہے، وہ بنگلہ دیشی جو ہے، وہ ہم سے ایک پاکستانی سے 3 سال زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، اوسطاً 5 سال زیادہ زندہ رہتا ہے. اور جب بنگلہ دیش الگ ہوا تھا پاکستان سے، تو بنگلہ دیش کی پاپولیشن جو تھی وہ ہم سے تھوڑی سی زیادہ تھی، 10% زیادہ تھی. آج بنگلہ دیش کی پاپولیشن ہم سے 25% کم ہے. وہ 15 کروڑ پہ، ہم 23 کروڑ پہ. کیونکہ یہاں پہ ہم نے کبھی پاپولیشن پلاننگ بھی نہیں کی. آپ پاپولیشن پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں نہیں تو اسلام کے خلاف ہے. باقی جو ہے وہ 100 ملک اسلامی ملک ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن ہم نے جو کرا ہے تو اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر وہاں پہ خواتین کو پڑھایا. وہاں پر اگر آپ چل رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر فیکٹریوں میں، تو وہاں پہ خواتین کام کر رہی ہیں. یہ یو این کی کسی ایجنسی نے ریسرچ کر دی کہ سب سے زیادہ اچھا انویسٹمنٹ جو اگر کوئی ملک کر سکتا ہے وہ اپنے بچیوں کو پڑھانے میں دے سکتا ہے. کیونکہ پڑھی لکھی ماں ہوگی تو اس کے بچے بھی کم ہوں گے، اس کے بچے صحت مند بھی ہوں گے، اس کے بچے بھی پڑھے لکھے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. گھر پورا پڑھا لکھا ہو جاتا ہے. ہم نے یہاں پہ بچوں کی تعلیم نہیں دی، ہم نے یہاں پہ بچوں کو بھی تعلیم نہیں دی. ہم نے جو تعلیم کی اور ہم نے وہ پرائرٹیز رکھی نہیں. اور آخری بات آپ کو جو میں ایک جگہ بات کرتا ہوں کہ 1% سوسائٹی ہے کہ پاکستان میں اس سال 18 سال کے 40 لاکھ بچے ہوں گے. لیکن 40 لاکھ بچے جو ہیں وہ 18 سال کی عمر ہو جائیں گے. کچھ میں سے 30 لاکھ نے گریجویٹ نہیں کیا ہوگا. صرف 10 لاکھ بچوں نے ہائی اسکول پاس کیا ہوگا یا او لیول ڈے لیول پاس کیا ہوگا. اس میں سے 8.5 لاکھ بچے جو ہیں وہ میٹرک سسٹم سے نکلے. اور صرف 20,000 نہیں بلکہ 22,000 بچے جو ہیں وہ او لیول سسٹم سے نکلے. اور 3-4 ہزار بچے ایسے ہیں جو کراچی گرامر اسکول سے نکلے، ایچ ایس این کالج سے نکلے، لاہور سے حسن ابدال سے نکلے، 3 امریکن اسکولوں سے نکلے، 1-2 BK نوز کی اسکولوں سے نکلے. یہ 4,000 بچے ہیں. اور یہ 4,000 بچے جو ہیں ان کے والدین جو ہیں وہ آج پاکستان کو کنٹرول کرتے ہیں، اور 40 سال بعد یہ جا کے پاکستان کو کنٹرول کریں گے. تو میں کہتا ہوں 1% سوسائٹی، ایکچولی تو 0.2%، لیکن بیسکلی 1% سوسائٹی ہے. یہ پاکستان کا آدمی ہے. جو اس دن کل میں گیا تھا تو میں حبیب یونیورسٹی میں گیا تھا، وہاں پہ حبیب کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور حسین داؤد صاحب کو تشریف لائے تھے. آج سے 50 سال پہلے بھی پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے حبیب کا اور حسین داؤد کا شمار تھا، سائگرز کا شمار تھا، منوز کا شمار تھا. آج بھی ان کا شمار ہے. دنیا بھر میں امیر لوگ ہوتے ہیں، لیکن بل گیٹس کا باپ امیر نہیں تھا، اسٹیو جابس کا باپ امیر نہیں تھا، ایلون مسک کا باپ امیر نہیں تھا، مارک زکربرگ کا باپ امیر نہیں تھا. نئے لوگ آتے ہیں. راکفیلر اور فورڈ ایک زمانے میں امیر تھے، آج بھی پیسے والے ہوں گے لیکن امیر ترین لوگ نہیں ہیں. ہمارے یہاں اسٹیٹک سوسائٹی ہے کہ جو لوگ امیر ترین ہیں وہ بھی امیر ترین ہیں.
پر عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اور ان کا کرٹیسزم جنرلی بتا رہا ہوں 50% ایوریج پہ پاکستان میں جو ہماری جو کابینہ ہوتی ہے اسے ایک لاہور کی اسکول سے آئی ہوئی ہوتی ہے ایچ ایس این کالج. عمران خان کی حکومت میں 60% جو کابینہ تھی وہ ایچ ایس این کالج سے آئی ہوئی. اس وقت سپریم کورٹ جو ججز ہیں نا اس میں سے آدھے سے زیادہ ججز جو ہیں وہ ایک کالج سے آئے ہوئے ایک اسکول سے آئے ہوئے لاہور کے ایچ ایس این کالج. تو یہ 23 کروڑ کا ملک اور ایک اسکول جس سے آدھی جوڈیشری آ رہی ہے. امبیلنس نہیں لگ رہا آپ کو؟ انہی بچوں کو آپ انہی باپوں کے بیٹوں کو انہی اولادوں کو آپ چانس دیتے ہیں جن کو آگے آنا جن جو آگے آتے ہیں جن کے والدین بھی آگے ہوتے ہیں. آپ نئے لوگوں کو چانس ہی نہیں دیتے. کتنے یہاں پر بھی اگر وہاں پر ہر سال نوبیل پرائز جیتتا ہے پاکستانی کوئی کیوں نہیں جیتتا؟ کیونکہ جو پاکستانی بریلینٹ لڑکا ہوتا ہے اس کو اپنے سائنس پڑھائی نہیں ہوتی ہے, اس کو اپنے کارپینٹری لگا دی ہوتی ہے. جو بریلینٹ لڑکی ہوتی ہے اس کو اپنے بایولوجی نہیں پڑھائی ہوتی ہے, اس کو اپنے سلائی کڑھائی کے کام پہ لگا دی ہوتی ہے. کسی گھر میں بیچارے کو ماسی ہے میڈ ہے مطلب. سو اس پاکستان میں آپ کو سچ بتاؤں and I'm so sorry میں زیادہ بات کر رہا ہوں. پاکستان is not working for Pakistanis. It is working for privileged few and I am one of those privileged fews. میری privilege کو میں وہ نہیں کر سکتا ہوں. میں ایک اچھی دنیا کی اچھی یونیورسٹی سے جا کے پی ایچ ڈی کری, لیکن اس کی وجہ یہ تھی ناٹ بیکاز کہ میرے والدین جو تھے میرے والد جو تھے وہ بھی فیکٹری والے تھے, ان کی یونین بسکٹ ایک فیکٹری ہوتی تھی, انہوں نے پیسے تھے ٹیوشن پڑھا کے مجھے قابل کر دیا تو مطلب مقصد یہ ہے کہ مطلب جو اب میرے بچے آ رہے ہیں تو وہ ان کو میں وسائل دے سکتا ہوں, لیکن جو گورنمنٹ اسکول سے بچے نکلتے ہیں کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں میٹرک پاس جو پرسنٹیج نہیں نکال سکتے. 90% بچے میں آپ کو شرط لگاتا ہوں جو گورنمنٹ اسکول سے پاس کرے ہوئے ہوتے ہیں میٹرک کے اندر وہ پرسنٹیج نہیں نکال سکتے. انگریزی کو چھوڑ دو وہ اردو کے 2 جملے نہیں لکھ سکتے. تو یہ ہم نے کیا ہے بچوں کے ساتھ, یہ ہم نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ. سو یہ پاکستان اونلی ورکس فار دا ٹاپ پاکستانیز. اور عمران خان صاحب کی میں یہ تعریف ضرور کروں گا کہ انہوں نے لے کر آئے خواتین کو اور بچوں کو وہ سیاست میں لے کر آئے, اور انہوں نے ایک نئی بات کری. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ سب کرپٹ ہے میرے علاوہ اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان میں. میں آ جاؤں گا کرپشن ختم ہو جائے گا پاکستان اچھا ہو جائے گا. کوئی 4 سال عمران خان ہے پاکستان تو اچھا نہیں ہوا. اور اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ عثمان بزدار کرپٹ ہے, یا آپ کو یہ نہیں پتا کہ فرح گجر صاحب کرپٹ ہیں, یا زلفی بخاری صاحب کرپٹ ہیں, یا ہمارے یہاں کے ایک وزیر ہیں, میں نام نہیں لیتا ہوں علی جلدی کا, لیکن اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کرپٹ ہے پھر آپ کو کیا پتا ہے. تو اتنا ٹالرنس ہے آپ کا کرپشن کا. ایک آدمی جو کرپشن کے خلاف ہو وہ اتنا ٹالرنٹ تھا کرپشن کے. اور پھر میں آخری بات یہ کروں گا سوری کہ میں میرے زندگی میں 5 مہینے کا کچھ زیادہ اثر آ گیا ہے. 5 مہینے پہلے میں وزیر رہا خزانے کا, اس سے پہلے چھوٹی وزارت میں ہوتی تھی لیکن خزانے کا 5 مہینے وزیر رہا. اس کے بعد 5 مہینے جیل رہا. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک بہت زیادہ کوئی الجھے ہوئے لوگوں کے علاوہ پاکستان میں کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ مفتاح اسماعیل نے کرپشن کی ہے. میں اور شاہد عباسی صاحب دونوں کو ایک ساتھ بھیجا تھا, ٹھیک ہے, کرپشن کو چیک کرنا. ہم نے ایک چیز لگوائی تھی, مسٹر گیس کا ایکٹ تھا, وہ پیٹرولیم کے وزیر تھے, ایگرو کا ٹرمینل, ایک ٹرمینل جس میں LNG آتا ہے. اگر وہ آج نہیں ہوتا تو پاکستان کے اندر اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو بھول جاؤ. تو اگر آپ نے کرپشن کی چیز کا مطلب ہے کہ یہ مہنگا لگا ہے, رائٹ. تو دنیا میں اگر یہ چیز کوئی چیز مہنگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی چیز سستی ہونی چاہیے. تو میں نیب والوں کو یہ کہتا تھا کہ میں 10 سال کے لیے جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. آئی ول پلیڈ گلٹی, خود جا کے بولوں گا کہ میں گلٹی ہوں. مجھے دنیا میں ایک ٹرمینل دکھا دو جو اس سے زیادہ سستا ہو. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ دیٹ واز اینڈ اسٹل از دا چیپسٹ ٹرمینل ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے, اینڈ دا موسٹ ایفیشینٹ ٹرمینل ابھی تک چل رہا ہے 100% کیپیسٹی پہ. تو وہ ٹرمینل مگر انہوں نے خالی ایگو تھا. اور وہ مجھے ایک جنگ والا وہ بتا رہا تھا کہ وہ گیا تھا عمران خان, تو میں اس زمانے میں معیشت کے اوپر بہت بولتا تھا, یا اس کی بات پہ یا میری بیوی کی بات پہ مجھے انہوں نے جیل میں ڈال دیا. تو 5 مہینے جیل میں رکھا. اور میں شاید عباسی کو بولتا تھا کہ سر آپ نے 5 مہینے وزیر بنایا اور 5 مہینے جیل میں ڈال دیا. پھر جب نکل کے آیا اس بار وزیر بنا تو پھر 5 مہینے بن رہا. اب مجھے کس چیز کا خوف ہے آپ کو پتا ہے؟ تو یہ بات میں اب تک بات ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت توجہ سے آپ نے اور پیار سے سنا ہے. بہت شکریہ آپ کا. کوئی سوال نہیں.
بھی ہمیں ساری سستی چیزوں کی اور مہنگی چیزوں کی بات کہ ہم کوئی چیز اگر مہنگی پرچیز کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں اس کو ہم سستی نہیں دے سکتے. تو ہماری جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, آپ مطلب کیونکہ گورنمنٹ کے اندر ہیں اس لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ریگارڈلیس آف وہ کس پارٹی سے بلانگ کرتی ہے, تو کیا وہ اکنامک ایشوز پہ مخلص ہیں ملک کے ساتھ؟ کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی, آپ لوگ اگر ابھی گیس مہنگی کر رہے ہیں اور آپ اس کا روٹ کاز یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پروڈکشن کاسٹ پیچھے زیادہ ہے یا واٹ ایور ریزنس, ہم سستی نہیں دے سکتے, تو اپوزیشن اس ٹائم جو عمران خان کی ہے وہ آپ کے اوپر شور مچا رہی ہے. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے 2018-19 کے اندر پاکستان میں شاید پہلی بار گیس بہت زیادہ انکریز ہو گئی, مطلب 600-700 روپے جن کا بل آ رہا تھا وہ 2000-2500-3000 تک پہنچ گیا. تو اس ٹائم جو ہے وہ اپوزیشن ان کے اوپر شور مچا رہی تھی. تو ایسا کچھ ہے کہ واقعی جو پولیٹیشینز ہیں جتنے بھی, وہ واقعی اکنامی کے معاملات میں ملک کے ساتھ مخلص ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں ایک ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ مہنگی کریں تو اپوزیشن شور, آپ مہنگی کریں تو وہ شور مچاتے ہیں, تو ہم شاید واقعی میں مخلص ہیں اس چیز پہ کہ نہیں ہے میرا سوال. دیکھیے مجھے یقین ہے کہ ہر سیاستدان ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جب اس کی حکومت ہو تو ملک اچھا چل رہا ہو. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ملک کی پرفارمنس خراب ہو, اور ملک میں لوگ مخلص ہی ہوتے ہیں. اگر میں یہاں بیٹھ کے بولوں کہ فنا مخلص نہیں ہے قوم کا, تو یہ نہیں کہ بیسیکلی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ قوم سے مخلص نہیں ہے, پاکستان سے مخلص نہیں ہے, تو میں اب جو ہے وہ غداری کی سرٹیفکیٹیں دینا شروع کر رہا ہوں. پاکستان ٹوٹا اس لیے کہ ہم نے لوگوں کو غداری کی سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیا کہ تم مخلص نہیں ہو, تم مخلص ہو. یہ صوبوں کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے کہ تم بھی وہ نہیں ہو مخلص, تم مخلص نہیں ہو, تم غداری سیکیورٹی رسک ہو, تم ہندوستان کے دوست ہو. تو ایک تو یہ کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چھوڑ دینا چاہیے کہ کون مخلص ہے. اور میں یہ سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ ہر حکومت پاکستان میں ہو, چاہے وہ جمہوری حکومت ہو یا چاہے وہ ملٹری حکومت ہو یا کوئی ہائبرڈ حکومت ہو, سب مخلص ہوتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہوتا, مسئلہ دو چیزوں کا ہوتا ہے. ایک تو کمپیٹنس سچ مچ نہیں ہوتا, قسم خدا کی لوگ سمجھتے نہیں کہ سولوشنز کیا ہیں اور مسائل کیا ہیں. اور دوسرا ایک ایکسپیڈینسی اوپر آ جاتی ہے. آپ کو یہ پتہ ہے اس وقت کہ یہ کام کرنا ضروری ہے, کہ پیٹرول مہنگا کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ بولتے ہیں یار ابھی جو ہے نا سیاسی بڑا پریشر ہے, تو ابھی 1 مہینہ رہنے دے یار, مسئلہ ابھی اگلے دن دیکھ لیں گے. یا خان صاحب اپنے شوکت کو بولتے ہوں گے, جس دن آج شوکت طریق صاحب جو ہے وہ بڑے سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کے, بڑی وہ بات کرتے ہیں. جس دن عمران خان نے پہلے دن کہا تھا کہ میں پیٹرول سستا کر دوں گا, شوکت طریق نے کہا تھا میں ریزائن کر رہا ہوں. اس کو بھی پتا نہیں کہ یہ چیز غلط ہے, لیکن پھر وہ کنٹینیو سمجھاتے ہیں کہ یار 1 مہینہ 2 مہینہ صبر کر دے, اب یہ مسئلہ ہے, اب وہ مسئلہ ہے, ابھی الیکشن آنے والے ہیں, ابھی یہ آنے والا ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ دیر از نیور اے گڈ ٹائم ٹو اسٹارٹ سم تھنگ گڈ. جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو سگریٹ چھوڑنا ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں یار کل سے چھوڑ دوں گا سگریٹ. ٹھیک ہے, وہ کل سے ہی ہوگی نا. میں کتنے عرصے سے سوچ رہا ہوں ڈائٹ کروں, میں بہت مخلص ہوں, میں سچ کو چاہتا ہوں ڈائٹ کروں, لیکن کب وقت یہ کہ میں سوچتا ہوں بس کہ 1 مرتبہ بہاری کھا لوں, آج 3 روٹی کھا لوں گا یا 2 روٹی کھا لوں گا, کل سے جو ہے وہ روٹی چھوڑ لوں گا. اچھا یہ سوال جو ہے نا, جیسے سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ ڈریم کم ٹرو میں ہمیشہ, کیونکہ میں خود ایک بلاگر ہوں اور کافی فائنینس میں ویڈیوز بناتا ہوں. ایک بلاگر ہوں اور کافی فائنینس پہ ویڈیوز بناتا ہوں, اور مجھے کئی بار لوگ کمنٹس میں بھی کہتے ہیں کہ آپ فائنینس منسٹر سے ملے, تو میری خواہش تھی کہ میں آپ سے ملوں, لیکن اتفاق سے اب آپ فائنینس منسٹر نہیں ہیں, لیکن اسٹل بہت انفلوئنشل ہے. میں نے بچوں کو اپنی کلاسز میں اناؤنس کر کے بھی یہ بولا کہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہمارے پاس آ رہی ہے. اچھا یہ بات آپ کی بالکل سچ ہے کہ ایلیٹ کنٹرول کر رہی ہے پورے ملک کو, اور میں بچوں کو ہمیشہ بولتا ہوں کہ خدا کے لیے تفریحاں چھوڑو, نیٹ فلکس چھوڑو, پیسہ کماؤ, کیونکہ ایک بار تمہاری ایک نسل بھی امیر ہو گئی نا تو آگے وہ کنٹینیو کرے گی. یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے, اور آپ نے بات بولی یہ سچ بالکل ہضم ہوا. اچھا میرے ذہن, اور میں جانتا ہوں پاکستان میں ایک VIP کلچر بھی ہے بہت زیادہ, لیکن پاکستان اس وقت ایسے حالات میں کہ آپ نے ورڈ بینکرپسی خود یوز کر لیا کہ بالکل سمجھ لیں وہ وینٹیلیٹر پہ ہے. تو میرے ذہن میں ایک سلوشن تھا جو میں نے کوئی پروفیشنل سے بات کیا, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے, اور میں وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اٹس لائک اے خیالی پلاؤ, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس وقت ہمارے یہاں بہت ساری ایسے راؤنڈ اباؤٹس ہیں, بہت سارے روڈز ہیں جو ہمارے بزرگوں کے نام پہ ہیں, یہ انٹرنیشنل روڈ, یہ انٹرنیشنل روڈ. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں اتنے بڑے برانڈز ہیں اور اتنے امیر لوگ ہیں
کہ ہم ان روڈز کے ٹائٹلز بھی لوگوں کو سیل کر دیں. بیشک اس سے وی آئی پی کلچر پروموٹ ہوگا لیکن پاکستان کے پاس کئی اربوں روپے جنریٹ ہو جائیں گے. یا ہم کوئی ایسا کارڈ لانچ کر دیں کہ آج کے بعد ہماری جو لوکل ایئر لائن میں فیوچر میں اگلے 10 سال تک وہ لوگ فری میں سفر کر لیں گے یا 10% پہ سفر کر لیں گے. تو اس طرح ایک ون آف پیمنٹ پاکستان کے پاس نہیں آ جائے گی کہ پاکستان کے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. بس لیکن چوراہے جو ہمارے چوراہے ہیں وہ تو ہم نے دیے ہوئے تھے نا, وہاں سے ایک آدھ میڈی کیمپ والوں کو یہاں پہ دیا ہوا ہے. وہ جو سیلانی راؤنڈ اباؤٹ ہے دوراجی میں جہاں پہ گولے ملتے ہیں وہ کینڈی لینڈ چلاتا ہے لیکن اس کا نام سیلانی رکھا ہے. ہم نے جب چینج کیا تو ہم نے کہا کینڈی لینڈ راؤنڈ اباؤٹ, تو لوگوں نے کہا نہیں ہم تو یہ راؤنڈ اباؤٹ توڑ دیں گے, اس کا نام تو سیلانی رہے گا. تو آپ جا کے ایک دو روڈوں کے نام میں بتاتا ہوں, آپ جا کے چینج کر کے دکھائیے, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات ہے, لیکن یہ بات دیکھیں سچی بات ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب آپ لوگ ایک ٹوتھ پیسٹ بھی خریدتے ہیں تو اس پہ آپ 17% ٹیکس لگتے ہیں. جب آپ ایک صابن خریدتے ہیں تو اس پہ آپ 17% ٹیکس لگتے ہیں. وہ وفاق کو ملتا ہے, وفاق اس میں سے 60% صوبوں کو دیتا ہے. تو یہ جو صوبے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ادھر روڈ بنائے. میں بڑی فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے 10 سال جو شہباز شریف صاحب وہاں پہ تھے چیف منسٹر پنجاب میں, تو پنجاب نے سچ مچ کام کیا. اور اگر آپ لوگوں کا لاہور جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے لاہور ایکچولی ہیڈ آف کراچی. تو یہ آپ کا حق ہے کہ کراچی کی بھی سڑکیں اچھی ہوں, یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کے گھر پہ پانی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ 75 سال آزادی کے بعد اگر آپ کے گھر پہ پانی نہیں آتا ہے تو پھر ہم نے اپنے آپ کو کس چیز سے آزاد کیا ہے؟ ہم نے اگر اپنے آپ کو پیاس سے بھی آزاد نہیں کیا, بھوک سے بھی آزاد نہیں کیا, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ آپ کم از کم یہ ہے کہ چوراہے جو ہے وہ کمپنی کو دے دیں اور ان سے وہ آپ کی بھی کروا لیں, تھوڑے سے پیسے بھی لے لیں, اور لیکن پتہ نہیں کس کو پیسے جائیں گے اور ان پیسے کا کیا ہوگا یہ بھی دیکھنے کا ہے. ٹھیک ہے, آپ جو روڈز ہیں وہ روڈز بھی کمپنیوں کو دے دیں, پھر پتہ نہیں پولیس اسٹیشن بھی کمپنیوں کو دے دیجیے گا. پھر مطلب مگر لیکن دا پوائنٹ از کہ یس, لیکن کیا مطلب میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں کہ کیا ایم اے جناح روڈ کا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے روڈ کا ایم اے جناح روڈ کا نام چینج کریں گے؟ پیسہ پہ بس کیا مطلب ہم تھوڑی سی چلو اس کو نام نہ چینج کرو, لیکن مطلب کسی اور جگہ کا نام چینج کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بری نہیں ہے. آئی تھنک کہ چوراہوں کا آئیڈیا تو بہت ہی اچھا ہے. میں یہ کہوں گا کہ سر آپ پاکستان کے ون آف دا بریو فائنینس منسٹرز میں سے ہیں جنہوں نے اپنے 5 مہینے میں وہ ڈیسیشنز لیے جس سے بہت سے کرٹیسزم آپ نے مول لے لیے, یعنی ہارڈ ڈیسیشنز لے لیے. کوئی بھی پولیٹیشین شاید یہ ڈیسیشنز لیتے ہوئے گھبرائے گا, اور آپ نے ایک شو میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے تو ہم کریں گے ڈیسیشنز, بے شک اس سے الیکشنز کو کوئی بھی فرق پڑے. لیکن سر مسئلہ یہ کہ اب آپ کے 5 مہینے کے ہارڈ ڈیسیجنز کے بعد وہی سیاست آ جائے گی, وہی چیزیں سستی ہو جائیں گی, وہی جیسے جب نون لیگ کی حکومت گئی تھی خسارہ بڑھا دیا, عمران خان کی حکومت گئی خسارہ بڑھا دیا, تو وہ چیزیں واپس آ جائیں گی. آج آپ حکومت میں ہیں تو آپ فائنینشیل میٹرز کو پولیٹکس سے الگ کیوں نہیں کر دیتے؟ کیوں نہیں ہم فائنینس ڈپارٹمنٹ کو جوڈیشری کی طرح ایک انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیں جو سیاست سے الگ ہو جائے, تاکہ سیاستدان اس کو اپنے الیکشن جیتنے کے لیے استعمال نہ کر سکے. چاہے کوئی بھی پولیٹیشن ہو, پاکستان کے 75 سال اٹھا لیں, جب الیکشن قریب آتے ہیں تو ہر بندہ خزانہ خالی کرتا ہے کہ وہ فسکل فیورز لاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ جلدی جلدی خرچ کرو. تو آج آپ لوگ کی میجورٹی ہے, جیسے آپ نے نیب کے رولز چینج کر دیے, ایسے کیوں نہ ہم ایک تھوڑا سا اور ہم سیاسی مفادات کو چھوڑ دیتے ہیں. کچھ بھی جس نے کیا, ہم آج ایک ہمت کر کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لاتے ہیں اور فائنینشیل میٹرز کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں, جیسے آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے, اور ہم نے اسٹیٹ بینک کو کافی حد تک انڈیپینڈنس دی بھی, لیکن ہم اسے سیاست سے آزاد کر دیں تو بہت بینیفیشیل ہوگا. میں ایسے ہی میں نے نیب کے بارے میں بچوں سے بات کی, جب لوگ بڑے خوش تھے کہ نیب کو قانون چینج کر رہے ہیں, نہیں کرنا چاہیے
جو بھی, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, نیب کا قانون یہ ہے کہ کسی کو 6 مہینے تک جیل میں ڈال دو, آپ 1 سال تک جیل میں ڈال دو, اس کے اوپر کیس ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو, اس کے اوپر چالان ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو, کوئی پوچھنے والا نہیں. مجھے جتنی مرتبہ نیب نے بلایا تھا میں جاتا تھا, جو میرے پاس ڈاکیومنٹس تھے ان کو دیتی, میرے پاس تو کوئی بھی ڈاکیومنٹ نہیں تھے, سارے ان کے پاس تھے. مجھے اریسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو کل آپ کے والد کو کوئی اٹھا کے لے جائے اور 6 مہینے بند کرے تو آپ میں سے کوئی تعلیم نہیں بجائے گا, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. دیر از اے ریزن وائی دیر از اے ہیبس کارپس لا دنیا کے اندر کہ ہر کچھ ہفتے جج کے سامنے لے کے جانا پڑتا ہے. کوئی کسی کو بند کرتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کیوں بند کیا ہے مجھے بتاؤ نا. میں کب, مجھے یاد ہے کہ جس دن میں ادیالہ جیل لے کے جایا جا رہا تھا, میں اب آپ کو بتاتا ہوں, جب میرے نیب کے اس سے مجھے ادیالہ لے کے جا رہا تھا, میری بیوی اور بیٹی سامنے کھڑے ہوئے رو رہے تھے. دونوں کو, بیوی کے بھی آنسو نکل رہے تھے, بیٹی کے. میں پولیس کی گاڑی بیٹھا تھا, اٹھ کے جا نہیں سکتا تھا ان کے پاس. ایک دم لاچار آدمی فیل کرتا ہے. میں نے کیا قصور کیا تھا؟ میں نے آج تک کبھی حکومت سے تنخواہ بھی نہیں لی. کوئی بڑی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے پیسے دیے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کبھی اس کی, ٹھیک ہے. میں نے کبھی حکومت کی گاڑی بھی نہیں لی ہے. کچھ عرصے پہلے ARY نے خبر چلائی تھی کہ میں نے حکومت کا ایک گھر لیا, اس پہ 45 لاکھ روپے خرچ کر دیے. ARY والے جو اینکر تھا کاشف میرے گھر پہ بھی آ چکے ہیں. میں ان کو فون کیا, میں نے کیسی باتیں کر رہے ہو, تم تو پتہ ہے میرا گھر اسلام آباد میں ہے F7 کے اندر, میں تو اپنے گھر میں ہی رہتا ہوں. میں حکومت کی گاڑی بھی کبھی نہیں لی, کبھی پیٹرول نہیں لیا, کبھی تنخواہ نہیں لی, کبھی مطلب کچھ نہیں لیا. آپ اس آدمی کو بند کر رہے ہیں. شاہد عباسی وہ کہتا ہے کہ جب سے وہ سیاست میں آیا اس کے ایسٹس کم ہو گئے ہیں, آپ نے اس کو بند کر دیا. احسن اقبال کے اوپر آپ نے 70 ارب روپے کی چوری کا الزام لگا دیا. 70 ارب روپے کی چوری کا الزام لگا دیا. احسن اقبال کرایہ کے گھر میں رہتا ہے. اب آپ سوچیں کہ جو آدمی 70 ارب چوری کرتا ہے, تو بیٹا یہ ذرا سوچنا چاہیے کہ تمہارے باپ کو پکڑ کے جا کے بند کر دے تو پھر تم کو کیا تالیاں بجاؤ گی نیب کے لیے؟ مجھے بتاؤ, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ پھر کتنے لوگ لڑ جائیں گے کہ نیب اچھا تھا. اور پاکستان کے اندر کرپشن ہے تو نیب 20 سال سے ہے, کرپشن کم کیوں نہیں ہوئی ہے؟ بتائیے کرپشن کم کیوں نہیں ہوئی ہے اگر نیب کا کام نہیں. نیب جنرل مشرف نے بنایا تھا سیاسی وفاداریاں بدلنے کے لیے. پہلے وہ فیصل صاحب تھے, فیصل حیات صاحب, اور دیگر لوگوں کو پیپلز پارٹی سے ہٹا کے پیپلز پارٹی پیٹریٹ بنائی تھی اور دیگر چیزیں ہوئی تھی. اور یہاں پر بھی مجھے تو کہا تھا, دوسرے دن میرا دوست گیا تھا ڈپٹی چیئرمین نیب کے پاس, نے کہا یا شاہد عباسی کے خلاف بیان دے دے, نواز شریف کے خلاف بیان دے دے, مفتہ چھوٹ کے آ جائے گا. اتنی سی بات تھی. تو یہ ذرا سا سوچنا چاہیے, ان چیزوں میں نہیں آ جانا چاہیے. اور اگر آپ نے کرپشن کی بات کر لی تو کسی سے پوچھ لینا کہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کے انگلینڈ کے اندر کنفسکیٹ کیے گئے تھے, ضبط کیے گئے تھے. وہ ملک ریاض کو واپس کر دیے گئے, اس کے پیرنٹلی اکاؤنٹ میں اسٹیٹ بینک میں ڈال دیے, اس سے سپریم کورٹ میں ڈال دیے. وہ کس نے ڈالے؟ وہ شہزاد اکبر اور عمران خان نے ڈالے. بند لفافے میں کابینہ سے اپروو کرایا ہے, اور اس کے عوض زمین دے لی عمران خان نے. اور جب عمران خان کو ISI کے چیف نے بتایا کہ آپ کی بیگم نے 5 کیرٹ کا ہیرا مانگا ہے, تو اس نے اپنی بیگم کو تنگی نہیں کری, اس نے وہ ISI کے چیف کو چینج کرا دیا. تو جب تالیاں بجایا کرو تو سوچا کرو کہ ریئل لائف کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں اس کے, کہ لوگوں جیل میں جاتے ہیں جو کہ بے گناہ ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کا سوال کا جواب ہے. سوال کا جواب نہیں, میں آپ مجھے, اب آپ کہتے ہیں کہ دیکھو جوڈیشری کو ہم نے انڈیپینڈنٹ کر دیا, اسٹیٹ بینک تو انڈیپینڈنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہو گیا. میں نے انڈیپینڈنٹ پریکٹس کری تو لوگ بڑے خائف ہو گئے تھے, اور میں اس پہ 1 منٹ میں بات کروں گا ابھی. اگر آپ, اور جو پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ چارٹر آف دا اکانومی ہو جانی چاہیے اور اس سے اگریم ہونا چاہیے, جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے اس دن بھی انہوں نے آفر کری تھی تو اسد عمر صاحب نے عمران خان کو ریجیکٹ کر دیا, اور جس دن وہ وزیر اعظم بنے اس دن بھی انہوں نے آفر کری, اس کو پھر ریجیکٹ کر دیا. لیکن اگر ہم مذہب پہ سیاست نہیں کریں, اللہ کی مہربانی سے نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم کرتے ہیں, تو ہم ملک کی معیشت کے اوپر بھی سیاست نہ کریں, جوڈیشری کے اوپر ہم سیاست نہ کریں, فوج کے اوپر ہم سیاست نہ کریں, تو پھر سیاست کریں گے کس چیز پہ؟ لیکن چلو ٹھیک ہے, آپ کریں. ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں, ہمارے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی جو بات ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو ایک دم ہٹا دینا چاہیے, لیکن ایک بیسک کنسنسس ہو جانا چاہیے, جو انہوں نے بھی بات کی تھی کہ یار آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہوتے ہیں, جب حکومت میں آتے ہیں تو آپ پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہوتے ہیں. تو یا پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہو یا نہیں ہو, تو ایک مرتبہ بیٹھ کر ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, کچھ چیزوں پہ کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے. لیکن آپ فائنانس منسٹری کو ایک دم اس طرح الگ نہیں کر سکتے جیسے جوڈیشری وہ ایک الگ انسٹیٹیوشن ہے.
फाइनेंस मिनिस्ट्री हुकूमत का हिस्सा रहेगा, हुकूमत ही कंट्रोल करेगी, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। मतलब पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत और अपोजिशन बात करती है, यहाँ पे क्या दुश्मनी है पता नहीं। और मैं आपको सच बताऊं कि प्राइवेटली बड़ी दोस्तियां होती हैं। मतलब मेरी मिसाल के तौर पर पीटीआई वालों से भी बहुत दोस्तियां हैं, पीपल्स पार्टी वालों से भी बहुत दोस्तियां हैं। और मेरा एक दोस्त था, इस्लामाबाद में रहता था, तो एक दिन वो हमारी हुकूमत थी, पीटीआई अपोजिशन में होती थी, ये 15-16 की बात कर रहा हूँ। तो एक दिन वो मेरे पास आया हुआ था, तो फवाद चौधरी का फोन है कि क्या कर रहे हैं, चलो खाना खा लेते हैं। तो मैं जा रहा था, उस रास्ते में कहा कि यार मैंने पिज्जा मंगवाया, बर्गर शर्गर लेकर मैं हॉस्पिटल चला गया। तो बड़े हैरत में था वो मेरे दोस्त, क्योंकि टीवी पे हम लोग आपस में इतना लड़ाई करते थे कि हम बैठ के साथ खा रहे हैं। मुस्तफा नवाज कोकर जो पीपल्स पार्टी का था वो था, मैं तो फवाद था, और अक्सर हम लोग जो है वो कोसार पे उधर चाय पीते थे, शिबली फराज साहब होते थे और पीटीआई के दोस्त भी होते थे। और मतलब सब पाकिस्तानी है यार। शौकत तरीक जो है वो मेरे घर के पास रहता है, मैं उसको 40 साल से 30 साल से जानता हूँ। अगर आज अलग सियासी पार्टियों में तो गालियाँ तो नहीं देंगे, मतलब थोड़ा बहुत तो लिहाज तो होना चाहिए ना। ये कभी कभी एक आखिरी बात करता हूँ, ये बच्चों को खास तौर पर, कि ट्विटर वगैरह पे जो है ना पाकिस्तानी जब जाते हैं तो बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी होते हैं और बहुत सारों में अपने 2 नंबर के अकाउंट रखे होते हैं। तो वो समझते हैं कि गालियाँ दे देना ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आया हूँ तो मुझे कोई भी बच्चा गाली नहीं दे, मेरे खिलाफ हो, मेरे हक में हो, लेकिन गाली देने का तो फायदा भी नहीं है ना। मतलब इससे मैं क्या, ये क्या आर्ग्यूमेंट है, ये कौन सी दलील है, राइट? तो सोशल मीडिया में जाके लोग चले जाते हैं, लेकिन ये हमारा तहजीब नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। पाकिस्तानी अमीर नहीं है, पाकिस्तानी साइंस में आगे बढ़े नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी तहजीब तो बड़ी अच्छी है ना। पुरानी तहजीब है, हज़ारों साल पुरानी तहजीब है, जिसमें इस्लाम 1400 साल से आ गया, तो उसके अंदर एक अच्छा रंग आ गया है। वो तहजीब को नहीं छोड़ना चाहिए। We already know कि वेस्ट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गुजारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उसमें से एक गोल ये भी है कि जीरो हंगर। तो और फिर क्या कहते हैं, दूसरी तरफ हम ये भी बात करते हैं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम जीरो हंगर की तरफ जाएं, बिकॉज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी है वर्ल्ड में। दुनिया भर की बात कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान। देखो बेटा, अमेरिका के अंदर भी मैं अमेरिका के अंदर भी ये चलो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे तकरीबन जीरो हंगर होती है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जीरो हंगर होती है कि इतने पैसे सबके पास होते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम होती है, कम से कम मिनिमम इनकम होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे लोग एक जितने ही अमीर हों। मतलब सोशलिज्म 100% परफेक्ट कम्युनिज्म नहीं होता है। वो होता है कि कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। आपने कोशिश ये करनी है एज अ कंट्री कि आपका गरीब आदमी इतना गरीब ना हो कि उसके पास खाने के पैसे नहीं हो। मैं ये समझता हूँ कि मैं तो फ्री मार्केट में बिलीव करता हूँ, लेकिन 2 चीज़ें मैं समझता हूँ कि रियासत का फर्ज है पाकिस्तान के अंदर, कम से कम या दुनिया के हर मुल्क में, एक कि हर बच्चे को तालीम दे दे, और हर बच्चे को सेहत दे, क्योंकि सेहत नहीं होगी तो तालीम नहीं होगी। तो सेहत के अंदर हर को भी पैसे दे देंगे, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है कि हम जितनी बातें कर लें, 50% बच्चा जो स्कूल गोइंग है, जो स्कूल गोइंग एज का है, वो स्कूल में नहीं है। मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी कि 10 लाख बच्चे ग्रेजुएट करते हैं मैट्रिक या इंटर 18 साल के ओ लेवल्स, तो मतलब 75% तो मैट्रिक पास नहीं होते, लेकिन 75% तो इंटर पास नहीं, 50% बच्चे जो होते हैं, 50% बच्चे वो स्कूल नहीं जाते। 40% पाकिस्तानी बच्चा जो है वो स्टंटेड है। स्टंटेड का मतलब आप समझते हैं कि जिसके अंदर इतनी नरिशमेंट कम हो जाती है, इतना मरतबा हंगर रह चुका होता है, इतनी मरतबा गलत खाना खा चुका होता है, ये नॉन नरिशड फूड, के उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है, उसका ब्रेन स्टंट हो जाता है। 40% बच्चा स्टंटेड है, 50% बच्चा स्कूल के बाहर है। पूरी दुनिया में जो 10 बच्चे अगर आप पढ़े लिखे, गैर पढ़े लिखे होते हैं, मैं जाहिल नहीं कहना चाहता हूँ,
10 बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं होते उसमें से हर 10 बच्चों में से एक बच्चा पाकिस्तानी है। ये शर्म की बात है। तो ये बात दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान में भी नहीं होनी चाहिए, दुनिया में नहीं होनी चाहिए। यू कैन हैव अनइवन इनकम बट यू कैन स्टिल यू एब्सोल्युटली नीड टू मेक श्योर कि कोई भी भूखा ना जाए। मेरी इतनी सी गुजारिश कर लूँगा बेटा आखिरी, ये 260 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम था जब हम आए, और इस साल जितना भी मेरा बजट टाइट था मैंने उसमें से 100 अरब रुपए, 240 का था, मैं उसको 360 पे ले गया। मैंने उसके पैसे बढ़ाए, उसको बेस्ट वापस से बोलते हैं प्रोग्राम, बट मैंने उसके पैसे बढ़ाए क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यार कोई भूखा तो नहीं होना चाहिए। मतलब ये रियासत सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि सब बच्चों के ऊपर जुल्म करती है, ना तालीम देकर ना खाना देकर, लेकिन गरीब बच्चों के ऊपर बहुत जुल्म करती है। मैं सच बता रहा हूँ कि ये जो कहते हैं ना रियासत माँ होती है, तो ये सौतेली माँ है। Assalamu alaikum, sir. Sir, I have a question. Geopolitically, we are on which side? क्या कहें? Please stay silent, yeah. Geopolitically, we are on which side? US camp और Russia China camp, और हमारे लिए फायदेमंद क्या है? बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड देखो बेटा, किसी भी इस वक्त दुनिया ऐसी हो गई, किसी भी कैंप में जाएंगे तो नुकसान होगा, ठीक है? किसी भी कैंप में जाएंगे तो नुकसान होगा। अब हिंदुस्तान को देखो कि उसके अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, राइट? मगर 90% अपने जो वेपनरी है वो रशिया से खरीदता है, तो उस कैंप में भी है। चाइना से नहीं बनती उसकी, लेकिन रशिया से भी दोस्ती रखी है, अमेरिका से भी दोस्ती रखी है। रशिया के पास मिलिट्री पावर जरूर है, लेकिन इकोनॉमिकली तो कोई ऐसा पावर नहीं है। चाइना के पास इकोनॉमिकली बड़ा पावर है, और इकोनॉमिकली तो डेफिनेटली लीग है। आई थिंक कि पाकिस्तान जितना गरीब मुल्क है उसको सबसे बना के रखना चाहिए। हमको किसी भी एक कैंप में नहीं जाना चाहिए। जो एक नॉन अलाइंड मूवमेंट थी, उसको सोचो, हिंदुस्तान नॉन अलाइंड मूवमेंट होता था, लेकिन रशिया के बहुत करीब होता था। हमें कोशिश करनी चाहिए कि रशिया से भी अच्छे ताल्लुकात रखें, अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात रखें, और चाइना से तो हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं और रखनी चाहिए। तो अगर मुझे तीन में से चूज़ करना पड़े, मैं बिल्कुल चूज़ नहीं करूँगा, ठीक है? और मैं तीनों के साथ दोस्ती रखूँगा, लेकिन अगर तीन में से चूज़ करना पड़े एक, तो वो चीन ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। सर, हमारा सवाल ये है कि हम लोग जो है गवर्नमेंट जो भी होती है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। वो चाहती है फॉरेन इन्वेस्टर्स आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, जबकि हमारे लोकल इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन है उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं प्रोवाइड करते। तो ऐसा क्यों है? और सेकेंडली मेरा सवाल ये है कि जैसे पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर लैंड को बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड को खत्म कर दिया गया और पाकिस्तान अब बीट को खुद इम्पोर्ट कर रहा है, तो ये सही तरीका है? बेटा, जो दूसरा सवाल है पंजाब का, वो तकरीबन हर हुकूमत के आदमी से, सियासतदान से आप पूछेंगे तो वो आपकी बात से बिल्कुल एग्री करेगा कि एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट हो रहा है बहुत तेजी से, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वीट बिल्कुल इम्पोर्ट नहीं होना चाहिए। ये बात आपकी यहाँ तक सब करेंगे, माँ से बैठे। देखो, एक्चुअल नंबर्स देखो तो 1% ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर लैंड जो है ना, 1% वो भी कन्वर्ट नहीं हुआ हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है? और यहाँ पर जब माशाल्लाह हर साल 55 लाख लोग आते हैं, पाकिस्तानी अपने तादाद हर साल 55 लाख से बढ़ा देते हैं। गुजरांवाला से बड़ा शहर अगर हर साल आप पैदा कर देते हैं तो कहाँ रखोगे उसको, ठीक है? अच्छा, अब आपने बात करी वीट एक्सपोर्ट करने की, तो फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान में पर एकड़ ईल्ड कितनी है, और आप देखें कि हिंदुस्तान में पर एकड़ ईल्ड कितनी है। आप देखें कि वर्ल्ड की एवरेज कितनी है और बेस्ट इन क्लास कितनी है। बेस्ट इन क्लास तो दुनिया में अच्छी तरीके की। तो पाकिस्तान हर ईल्ड के अंदर, चाहे वो शुगर केन हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो कॉटन हो, मां सिवाय मेज के पाकिस्तान इन चारों चीज़ों में हिंदुस्तान से पीछे है। कि अगर वो 40 मन लेते हैं गंदम, तो हम 30 मन लेते हैं। चाइना जो है वो 60 मन ले रहा है, अमेरिका या यूक्रेन या रशिया जो है वो 100 मन ले रहा है। तो हमें ज़रूरत ये है कि हमें अपनी एग्रीकल्चर ईल्ड बढ़ानी चाहिए, जिसके लिए आपको इनपुट भी बेहतर करने पड़ेंगे, फार्मर्स को एजुकेशन भी करना पड़ेगा,
جہاں پہ BT کاٹن ہے, کاٹن کے اندر جینیٹکلی ماڈیفائڈ کاٹن لے کے آنا پڑے گا, اس کو بہتر پلاننگ کرنی پڑے گی, پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے تو وہ بڑھانی پڑے گی. 1% زمین ہی گئی ہے, لیکن یہ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں کہ بہت زمین جا رہی ہے, لیکن سب کچھ 1% جا رہی ہے. ایک چیز میں آپ کو ایسے ہی بتاؤں جسٹ فار یور انٹرسٹ, کہ پاکستان میں جو پانی ہوتا ہے نا, اس کا 90% سے زیادہ پانی ایگریکلچر میں جاتا ہے, اور 10% سے کم پانی جو ہے, مطلب 5 یا 6% پانی جو پورا پاکستانی جو ڈومیسٹک پیتا ہے اور جو انڈسٹری کو لگتا ہے وہ 5 سے 6% پانی ہے, اور 95% یا 90% پانی جو ہے وہ ایگریکلچر کو جاتا ہے. تو ہم کو تھوڑا تو پانی کو کنسرو کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن یہ جو آپ کی بات ہے وہ میں اس سے سارے سیاستدان ایگری کریں گے, لیکن میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ 55 لاکھ لوگوں کو کہاں رکھو گے. لیکن ایلڈ بڑھانی بہت ضروری ہے, ایلڈ بڑھانا بہت ضروری ہے. پہلی بات کیا کی تھی بیٹا تم نے؟ یہ بات جو ہے اللہ کی مہربانی سے پاکستان میں نہ لوکل انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہم, نہ فارن انویسٹرز, ہم دونوں کے ساتھ جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. السلام علیکم. نہیں آپ بیٹھ کے اچھا ہے. Sir, till 1990, Pakistan growth rate was 6% and India's was 3%. And now our growth rate is 3% and India's is 7%. So in your opinion, what are the causes of that? This is really truly the best question. بیٹا یہ چیز جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہندوستان جو اس کا 1900, تمہارے نمبرز میرے خیال سے شاید اتنے ٹھیک نہیں ہیں لیکن اپروکسیمیٹلی صحیح ہیں. ہندوستان کی گروتھ ریٹ پاکستان سے اب ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے. اس طرح بھی بتا دوں ساتھ ساتھ کہ 1990s میں ہندوستان کی معیشت پاکستان سے 6 گنا بڑھی تھی, اب 10 گنا بڑھی ہے. اور یہ جو بہن بیٹی نے بات کری ہے کہ وہ 3% پہ ہم گرو کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے, ہم 6 پہ کر رہے تھے, آج وہ 7 پہ کر رہے ہیں, ہم 3 پہ ایوریج پہ گرو کرتے ہیں. یہ رائٹ نہیں کہہ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ یہ ہے بیٹا کہ ہم نے یہ طالبان اور یہ جنگ اور یہ ہمارے اوپر آ گئی ہے, ہم نے لے لی ہے, جو بھی اس پہ نہیں جاتا ہوں میں, لیکن یہ جنگ ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کیا فارنر آتا ہے, آپ چلے جائیں, اگر آپ کسی بھی, مجھے نہیں کبھی اتفاق ہوا دلی جانے کا, لیکن آپ دلی کی کسی ہوٹل میں چلے جائیں تو آدھے سے زیادہ گیسٹ ہوں گے وہ فارنرز ہوں گے. میں ڈھاکے گیا ہوں, ڈھاکے کے اندر آدھے سے زیادہ گیسٹ فارنرز ہوتے تھے, گورے ہوتے تھے. پاکستان کے اندر اگر آپ ادھر چلے جاؤ ٹی سی پہ بیٹا ایک گورا نہیں نظر آئے گا. نو فارنر وانٹس ٹو کم. آپ کی جو والمارٹ اور یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں امریکن جو مال خریدتی ہیں ان کی ہیڈ آفیسز جو ہوتی ہیں وہ ادھر ریجنل آفیسز دلی میں ہوتی ہیں, اس کی ایک سب آفس ہوگی بنگلہ دیش میں. اب وہ انڈین لڑکا دلی میں جو کام کر رہا ہے وہ چاہے گا کہ انڈیا سے مال لے کے بھیج دیں والمارٹ کو, پاکستان آئے گا, ویزا بھی نہیں ملے گا اس کو. تو ہمارا ایکسپورٹ کی ایک کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان واز انوالوڈ ان لاٹ آف this war on terror and Afghan war and all of that stuff, اور اس کی وجہ سے فارنرز نے آنا چھوڑ دیا, ہمارا ایکسپورٹ کم ہو گیا. سیکنڈ ایئر نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ, ہماری پرائورٹیز جو ہوتی ہیں نیشنل سیکورٹی کی, جو بیٹا میرا بات کر رہا تھا کہ ہم فارن انویسٹرز کو دھیان دیں گے, تو بیٹا میرے کو پتا ہے اگر کسی کو کوئی فارنر کو کمپنی کا ڈائریکٹر بننا ہو تو اس کو کلیئرنس لینی پڑتی ہے IB سے, ISI سے, مطلب کس سے 6 مہینے لگتے ہیں. SCCP سے پرمیشن لینا, NOC لینا ایک جو شیلڈ لانے کے برابر. تو آپ کا ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے, آپ ویزے امریکنوں کو ویزے منع کر دیتے ہیں, جرمنس کو ویزے منع کر دیتے ہیں, عجیب سا ایک اسٹینڈ لیا ہوا ہے. باقی دنیا کے جو اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ اکنامک ویلفیئر اسٹیٹس ہوتے ہیں. دے وانٹ دیئر آئیڈیا از ٹو گرو معیشت. آور آئیڈیا از کہ پہلے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, سیکیور کریں. یہاں پہ آئے دن ٹیررزم ہوتا ہے, پھر کم ہوا تھا, پھر بڑھ گیا. اب آپ دیکھیں کراچی کے اندر کیا حال ہے لا اینڈ آرڈر. اس سے پہلے اب نام نہیں لیتا ہوں لیکن کتاب آئے گا, لیکن اب میں کیا بول رہا ہوں. سو اب حالت دل کس کو پتا ہے. تو ہم نے اپنے ہاتھ سے, اچھا اس کے بعد جو میں نے بات کری کہ 50% بچہ اسکول کے باہر ہے, تو وہ 50% بچہ کس سے کمپلیٹ کرے گا. تو ہندوستان جو ہے اس نے بہت ساری اچھی چیزیں کر لی ہیں, ہم بزنس سائیکل میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. تو اور پھر میں اور معیشت کے اندر کوئی مجھے شروع میں کہا گیا تھا کہ یہ بڑے یک بچے ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ 2 پاکستان میں بڑے فنڈامنٹل ایررز ہیں. نمبر 1 کہ ہمارا گروتھ ماڈل الٹا ہے. ہمارا گروتھ ماڈل الٹا ہے, ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف نہیں, ایکسپورٹ پروموشن کی طرف جانا چاہیے. پاکستان میں ایک بہت ہی برا ایلیٹ بارگین ہو گیا جس نے ہر جگہ پہ, اس میں پیسوں والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں,
मिलिट्री लीडरशिप हुई, पॉलिटिकल लीडरशिप हुई, सेम नाम चले आते हैं, सेम नाम चले आते हैं। तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप तो वो बहुत ज़्यादा इलीट बार्गेन है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान इस तरह से भी ज़्यादा। और आज के मोदी साहब जो है वो हिंदुस्तान का इंतजाम कर रहे हैं, वो माशरे को तबाह कर रहा है अंदर से, जो जनरल जिया साहब इधर करके चले गए। लेकिन वहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ करवा रहा है मोदी और जो मुसलमानों के साथ जातियाँ कर रहा है, उससे उस माशरे के अंदर भी आप देखिएगा कि अब सुकून नहीं रहेगा। और जो जनरल जिया के ज़माने से जो पहला अफगान जहाज हुआ था, क्लैशमेंट ऑफ आई है और जो सब मसाइल पाकिस्तान में हुए हैं, उसका आज भी समार अल्लाह की मेहरबानी से आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर। सर मेरा सवाल ये था कि हमें रोटी कपड़ा बेचे मकान इन चीज़ों में ही लगा के रखा हुआ है, तो हमारा बच्चा बेचारा कहाँ से इतना प्रोडक्टिव होगा? हम इंडिया से अपना कंपटीशन करते हैं। दिल्ली के अंदर सर वो अरविंद केजरीवाल साहब है, शायद वहाँ के सीएम है, दिल्ली में बिजली फ्री है, भले छोटा स्टेट है लेकिन हमें तो इसी साइकिल में रोल हुआ हुआ है। ये कहने वाली बात है कि स्ट्रीट लाइट में बैठकर कायदा हम पढ़ते थे, तो जब तक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा बच्चा कहाँ से ग्रो करेगा? ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान का तो बेटा लगना ज़रूरी है ना। लेकिन ये वो चक्कर ये कि वही देखो ना, कमाल ये है कि हम जो इसकी बात जस्ट टू टेक इट सीरियसली कि हम तो बेसिक्स ही पूरी नहीं कर सके, हम तो रोटी के चक्कर में पहुंच रह गए, तो वो हम पढ़ाई कहाँ कर सकेंगे, आला तालीम कहाँ कर सकेंगे? और ये किसने तुम्हें कहा कि कायदा स्ट्रीट लाइट? लेकिन आई वांट टू टेक दिस पॉइंट वेरी सीरियसली कि देखो जापान जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन जापान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भी एक अच्छा माशरा था, तरक्की याफ्ता डिसिप्लिन माशरा था। तो 50 और 60 की दिहाई में 10% ग्रोथ करी। 10% अगर आप ग्रोथ करते हैं, रूल ऑफ 72 होता है कि 7 साल के अंदर आप जो है अपनी मैशत डबल कर लेते हैं। तो 14 साल के अंदर आप 4 गुना कर लेते हैं, 16 साल में 4 गुना कर लेते हैं। जापान ने 20 साल तक 10% ग्रोथ करी 50 और 60 की दिहाई में। कोरिया ने 70 और 80 की दिहाई में ये करा, जब चाइना ने 80-90 की दिहाई में ये करा, सिंगापुर ने ये कर लिया, मलेशिया ने ये कर लिया। हम तो ये जो मेरी बेटी ने बताया, हम तो 6% ग्रोथ भी नहीं कर सकते। तो वी नीड टू सस्टेनेबली ग्रो, और कितना ग्रो करें कि आपकी लेबर शॉर्टेज हो जाए, और लेबर शॉर्टेज हो जाए और रियल वेजेस बढ़ना शुरू हो जाए। रियल वेजेस बढ़ने का और कोई जादू का तरीका नहीं है, प्रोडक्टिविटी बढ़े और एक्शन में शॉर्टेज हो जाए। और शॉर्टेज कब होगी? जब आपकी ग्रोथ तेज होगी। 6% ग्रोथ में हम उतने बच्चे सिर्फ नौकरी दे सकते हैं जितने नए बच्चे आते हैं। हर साल आपको 18-20 लाख लोगों को नौकरी भी देनी होती है। जी बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा स्टेट बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाई गवर्नमेंट डज नॉट मेक स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट? इज इट गुड इन योर व्यू टू कीप इट इंडिपेंडेंट और नॉट? व्हाट्स योर ओपिनियन? बेटा इंडिपेंडेंट तो कर दिया है। पिछले दौर में IMF के साथ कानून बनाया था, जिसके तहत IMF स्टेट बैंक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया। बैठ जाओ बेटा। देखें, स्टेट बैंक के 2 फंक्शंस होते हैं, प्राइमरली 2 फंक्शंस होते हैं। एक होता है रेगुलेशन ऑफ बैंक, उसके अंदर 100% इंडिपेंडेंस है और होनी चाहिए और बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज होती है मैक्रो इकोनॉमिक, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन जरूर है वफाक के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कोऑर्डिनेशन ना हो। अगर मिसाल के तौर पे वफाकी वजारत खजाना जो है वो जिम्मेदार होती है कि मुल्क में डॉलर ख़त्म ना हो जाए, लेकिन स्टेट बैंक अगर डॉलर के रेट सेट कर रही है और गलत रेट सेट कर देगी तो वजारत खजाना कहाँ से ले जाएगी? तो दुनिया भर में होती है। हमने IMF ने कुछ ज़्यादा करवा लिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की कोऑर्डिनेशन ज़रूर होनी चाहिए, वहाँ तक इंडिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन रेगुलेशन ऑफ बैंक्स में कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए जो है। अस्सलाम सर। मेरे असल में 3 सवाल है, उसमें मैं कनेक्ट करूँगा। सर हमने यूथ को देखा है कि जॉब ग्रेजुएशन करूँगा, 2-3 साल पाकिस्तान में लगाऊंगा, बाहर जाऊंगा, जॉब करूंगा, सेटल करूंगा। वन ऑफ द रीजन इज इकोनॉमिक कंडीशंस। सर व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन? और पाकिस्तान के फ्यूचर ग्रो करेंगे या मोर लेस करेंगे? लाइक वी आर सीइंग के एयरलिफ्ट, उबर रिसेंटली हैव शट डाउन देयर बिजनेसेस।
So sir, what's the reason? اور second سوال میرا یہ ہے کہ سر جیسے انڈیا ہے, India is working on renewable energy shifting to, and within a 10 years is independent, کہ مطلب وہ oil پہ کافی independent ہو جائے گی, تو why Pakistan is not working on that? اور سر تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ what is the financial markets and jobs of finance in Pakistan in future? Thank you. Very good question, all three. میں ایک I want to just say this overall کہ میں بہت یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں اور بہت جگہوں پہ جاتا ہوں. یہ جو بھی کر رہے ہیں, میں ان تینوں چاروں اساتذہ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بچے اتنے اچھے سوال پوچھ رہے ہیں. میں I am really impressed with them. اور ایسے سوال پوچھنے کے جس کا جواب مجھے نہیں پتا, جو میری بیٹی نے میں انڈیا اور پاکستان کا سوال پوچھا اس کا ریئلی جواب نہیں پتا, لیکن these are really thought provoking questions. پہلا سوال جو آپ نے جو پوچھا ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ پڑھا لکھا جو ہوتا ہے وہ پاکستان سے کیوں بھاگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں بیٹا دو تین چیزیں ہیں کہ کوالٹی آف لائف ہوتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ دا منی یو میک بٹ اٹس اے کوالٹی آف لائف. کہ آپ اگر باہر چلے جاتے ہیں یہاں سے لگتا ہے کہ ڈالر میں کما رہے ہو یا ریال میں کما رہے ہو یا درہم میں کما رہے ہو, لیکن وہاں جا کے پتہ لگتا ہے کہ یار خرچے بھی اسی کرنسی میں ہو رہے ہیں. لیکن ایک کوالٹی آف لائف ہوتی ہے, ایک سکون ہوتا ہے, ایک آسانی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم نے لائف کو تھوڑا آسان کرنا ہے. بجلی چلے جاتی ہے, بچہ اٹھ جاتا ہے رات کو, صبح اس کو اسکول بھیجنا ہے. مطلب یہ مسائل تو پاکستانی کے مسائل ہیں نا, ٹھیک ہے. پانی نہیں آیا, یہ مسائل پاکستانی مسائل ہیں کہ گھر میں پانی نہیں آیا. اب اسٹرائک نہیں ہوتی, پہلے ایک زمانے میں اسٹرائک ہو جاتی تھی, ہم لوگ اس کی بھی تیاری کرتے تھے. لوڈ شیڈنگ کی تیاری ہے, سردیوں میں گیس نہیں آئی. جب میں پچھلی مرتبہ میں تھا تو میری بہن ایک ڈیفینس میں رہتی ہے, تو آپا فون کرے بیٹا میرے گھر پہ گیس نہیں آئی. میں کہا میں روٹیاں بھی بناتا ہوں. لیکن یہ پاکستان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آدمی سیاستدان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو, اینٹی اسٹیٹ ویو لیتا ہے نا, وہ بڑا مقبول ہو جاتا ہے. مریم نواز شریف کی پاپولرٹی دیکھ لیں, عمران خان کی جو حالیہ پاپولرٹی دیکھ لیں. حالانکہ ہمیشہ ایک آدمی کے ساتھ آتے تھے اور آدمی لے کر آئی وغیرہ وغیرہ. جب آدمی کو بڑا بڑا کہہ رہا تو وہ پاپولر ہو گیا. And that is actually tapping into an angst within the Pakistani people, into a dissatisfaction of the Pakistani people. میں نے کسی کہیں دیکھا ہے کہ 40% پاکستانی کہتے ہیں سروے میں کہ اگر ان کو ممکن ہو تو وہ ان کے باہر چلے جائیں گے. That's a horrible statistic, ٹھیک ہے. لیکن مطلب but it is کیا کر سکتے ہیں. جو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ رینیوبل انرجی میں دیکھو بیٹا بالکل چلے جانا چاہیے. اور اب سولر انرجی اتنی سستی ہو گئی کہ 3 سینٹ سے 2 سینٹ کی بجلی مل جاتی ہے. مڈل ایسٹرن کنٹری میں تو 1.5 سال کی 1.5 سینٹ کی مل جاتی ہے. پاکستان میں 3 US سینٹ کی مل جائے گی 6-7 روپے. تو وہ اب جانے کی کوشش کر رہے ہیں. شہباز صاحب نے پلان کیا ہے کہ 10,000 میگا واٹ کریں گے, لیکن دیکھو الیکشن سے پہلے کتنا ہوتا ہے. لیکن ایونچولی سولر پہ چلے جانا چاہیے, لیکن اٹس اے لانگ ٹرم تھنگ, اٹس ناٹ سو ایزی ٹو گو, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. لیکن ابھی پیٹرول سے امپورٹ سے ختم کرانا وہ تو وہ ذرا سا غالب اس کے بارے میں کہا گیا کہ کون جیتا ہے دیر کے سر پہ. اور تیسرا آپ کا سوال تھا کہ کیا جابز آ سکتی, تو میں نے تو تم کو بتایا کہ میری کمپنی کے اندر میں نے دیکھا بڑی بڑی حیرت ہوئی کہ ACCA. دیکھو جو یہ آپ کے ٹیچر کہہ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایک جگہ ادھر بھیج دیا ہے کہ جہاں پر تم لوگ ACCA کر لو گے, محنت کر لو گے, اچھی آرٹسٹرشپ کر لو گے اور تھوڑی سی ایکسٹرا کام کر لو. اگر کسی کمپنی کے آڈٹ میں جاتے ہو تو وہاں پہ بھی اچھا کام کر لو, اپنی جو فرم میں کام کرتے ہو وہاں پہ بھی اچھا کام کر لو, تھوڑے سے اچھے گریڈز لو. اور جب تھوڑی سی زیادہ محنت سے کام کرو گے, جو تمہارا باس ہوگا وہ ریکمنڈیشن دے گا. آپ لوگوں کو جاب جو ملے گی نا, میں آپ کو بتاؤں, وہ سفارش سے نہیں ملے گی لیکن ریکمنڈیشن سے ملتی ہے. جب آپ جاب کرنے جاؤ گے نا جاب مارکیٹ, تو جس کمپنی میں جاؤ گے تو وہ کمپنی کا کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے نا, جس سے تم آرٹیکلشپ کر رہے ہو, تو اس کو کہیں نہ کہیں جو تمہارے ٹیچر ہوگا کسی نہ کسی کو جانتا ہوگا, تو اس کو فون کر لے گا کہ یار وہ شعیب کیسا لڑکا ہے. وہ بولے گا یار ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے جاب ملے گا. بولے گا یار شعیب کی کیا بات ہے, بڑا محنتی لڑکا. بس ایک لائن اس نے کہہ دی نا کہ یار اس کی کیا بات ہے, بڑا محنتی, تو پہلی جاب مل جائے گی. اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے پاس دیکھو, I'll be very honest with you. ایک آدمی ڈرائیور ہوتا ہے, ڈرائیور کی نوکری کرتا ہے, وہ جتنا بھی اچھا ڈرائیور ہو جائے وہ ڈرائیور ہی رہے گا. But that's not human rights.
You guys will be into a management position. Then if you work hard, really you can become MDs of companies, finance CFOs of companies. Then it's really up to you. So मैं आपको बता रहा हूँ कि there is no substitute for hard work. And अल्लाह ताला ने आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है. इस प्लेटफॉर्म को आप आगे लाके जा सकते हैं. और जो आपके टीचर ने बात की और जो चीज़ आप लोगों को 2-4 साल तजुर्बे के बाद आ जाएगी, प्रैक्टिकल लाइफ के बाद जब आप कंपनियाँ शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी आप लोगों को. तो लेकिन आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है. लेकिन मैं अब भी आपको बता रहा हूँ कि जो भी काम करो ना थोड़ा सा ज़्यादा कर लो. मतलब अगर 10 रिक्वायरमेंट तो 11 करके दे दो, क्लास में भी हो. और नहीं, people you know always matter. Your ex-employers matter, your teachers matter, your जहाँ पे articleship कर रहे हो वो, I mean those people are the connections that will get you places in life. That's why I'm asking. यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा. रिकमेंडेशन एम्प्लॉयर्स भी लेते हैं और बाकायदा मेरा एक काम में शादियाँ भी कराता हूँ. तो मुझे बाकायदा लड़की वाले कांटेक्ट करते हैं. ये रूटीन में पिछले कई सालों से देख रहा हूँ. वो पूरा बच्चे का शजरा पूछते हैं कि ये बच्चा कैसा है. सर शमीर ये बिल्कुल सही बात है. मुझे तो एजेंसियों से कॉल आती है प्राइवेट नंबरों से कि इस लड़के ने वहाँ रिश्ता डाला है तो कब से पढ़ रहा है, क्या कर रहा है. तो खास तौर पर मैं चाहता हूँ लड़के जरा हमारे साथ अच्छे ताल्लुक रखनी चाहिए. तो इंडिया तो हमारा नेबर है, तो हम उसके साथ क्यों नहीं बनाते? रिपीट कर रहा हूँ. ये बात सुन सर आपने थोड़ी देर पहले फरमाया था कि हमें सबके साथ बना के रखनी चाहिए. तो हम इंडिया के साथ क्यों नहीं बनाते? और हम इंडिया से क्यों कंपेयर करते पाकिस्तान को? हम इसकी हिस्ट्री से क्यों नहीं कंपेयर करते? हमने 6 महीने पहले जो काम किया हम उससे कंपेयर क्यों नहीं करते? हम इंडिया, बांग्लादेश और ममालिक से क्यों कंपेयर करते अपने आप को? देखो बेटा, हिंदुस्तान से भी बना के रखनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं. जब बीच में टमाटर और प्याज की बहुत शॉर्टेज हो गई, फ्लड्स और बहुत महंगे हो गए, तो मैं वाहिद वजीर था जिसने बयान दिया कि हिंदुस्तान से मंगवाएं हम. ठीक है. और मेरा बयान जो था वो हिंदुस्तान के अखबारों में छपा, लेकिन उसके बावजूद भी किसी हिंदुस्तान के वजीर ने उस पर मुस्बत जवाब नहीं दिया कि हाँ हम कोई चीज़ें बेचेंगे. अब हिंदुस्तान का एक मसला इस वक्त हो गया है. देखो, कोई भी मसला जंग से सॉल्व नहीं होता. कश्मीर का भी मसला जंग से सॉल्व नहीं होता, बातचीत से होता है. ठीक. और ये बात भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पावर में. हमारे पास 8 बिलियन डॉलर है, उनके पास 600 बिलियन डॉलर है. तो वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी हो गई है कि हम कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते. ठीक. लेकिन मसला ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर थे तो 2000 मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था. उन्होंने इसको जानबूझ के नहीं रोका. ये बात तय है. ठीक. उनका सारा करियर और उनकी सारी बातें आप सुने तो वो जो है वो एंटी मुस्लिम रॉकेट होती है. इनके जो चीफ मिनिस्टर यूपी के हैं योगी आदित्यनाथ, अगर आप उनको देख रहे हैं, उनका मीडिया देख रहे हैं, तो वो एकदम एंटी मुस्लिम उस रेसिस्ट हद तक है. और वो सारा दिन जो है वो गोश्त खाने पर लोगों को मार रहे होते हैं, दीगर चीज़ें कर रहे होते हैं. तो हिंदुस्तान से ज़रूर दोस्ती करनी चाहिए, मगर ये नरेंद्र मोदी साहब जो हैं ये वो वज़ीर आज़म नहीं है जो पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे. ठीक है. मैं सोचता था कि सेकंड टर्म में हो सकता है, थर्ड टर्म में अगर इसकी हो जाती है कि वो इस बात को सोचेगा कि मैं लेगेसी के लिए पाकिस्तान से दोस्ती करूँ और आगे बढ़ूँ. लेकिन वो इतना उसका जहन रोशन नहीं है या खुलावा नहीं है. वो अभी भी अपना नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए वहाँ पे हिंदुओं से वोट लेने के लिए एंटी मुसलमान बात करता है, एंटी पाकिस्तान बात करता है. पाकिस्तान में अल्लाह की मेहरबानी से हम बहुत गलत तरीक़ों से वोट लेते हैं. हम अक़लियतों के खिलाफ बातें करके वोट लेते हैं. रोज़ हम जो एमजीओ के खिलाफ बात करते हैं, दीगर अक़लियतों के खिलाफ बात करते हैं. लेकिन इंडिया के खिलाफ बात करने से वोट नहीं मिलता. लेकिन हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के खिलाफ बात करने से वोट मिलता है. लिहाजा इस वक्त हिंदुस्तान इज़ नॉट रेडी फॉर अस टू टॉक. तो अगर इस वक्त आप बात करेंगे जब आपकी मैशत भी बहुत वीक है, वो थोड़ा सा आजकल ऊँचा उड़ रहा है, तो इस वक्त बड़ा मुश्किल है. लेकिन हम बुरे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, सबसे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए. जी बेटा. सर, और जैसे कि टैक्स
ٹیکسٹائل اور ایگریکلچر ہماری انڈسٹری اب ختم ہوتی جا رہی ہے, تو اس کے علاوہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے؟ بیٹا یہ تو بالکل تمہارا گمان جو ہے وہ غلط ہے. نہ ٹیکسٹائل ختم ہو رہی ہے, نہ ایگریکلچر ختم ہو رہا ہے, اور پاکستان تو ابھی صحیح طریقے سے ٹیکسٹائل میں گیا نہیں ہے. ابھی تو دیکھو پاکستان 30 ملین کا ایکسپورٹ کرتا ہے, جس میں سے 20 ملین تو صرف ہم ٹیکسٹائل کرتے ہیں. تو ٹیکسٹائل تو ہماری بقا ہے, اور ٹیکسٹائل کو ہم کو مزید آگے لے کر جانا چاہیے. اور ایگریکلچر کو جو اس نے بات کری تھی, اور میں نے کہا تھا کہ ایگریکلچر کو بہتر بنانا چاہیے, ایگریکلچر کے اندر پروڈکٹیوٹی بڑھانی چاہیے. اور جو آپ آخری بات کر رہے ہیں کہ بیٹا کہ ہندوستان سے ہم کیوں کمپیئر کرتے ہیں, تو بیٹا ایک ساتھ تھے نا, ایک دن ساتھ تھے, بنگلہ دیش آنے کے ایک دن ساتھ تھے. اگر آج وہ ہم سے آگے نکل گیا تو یہ لمحہ فکریہ تو ہمارے لیے ہے نا کہ یہ کیوں ہم سے آگے نکل گیا. جی چلو میں آخری سوال کر دوں. لاسٹ اس کے بعد جو ہے بہت سارے پھر کس کو سوال ہے, اس کے بعد ایک کو بہت سارے لوگ ہیں, اس کے بعد 2 سوال کرو, اس کے بعد تو آخر لاسٹ نیکسٹ ٹائم کسی ٹائم رکھ لیں گے, ابھی لاسٹ نیکسٹ ٹائم نہیں ہو سکے, چلو 12. لیکن دیکھو میں اب سیاستدانوں کو اپنا اشترو کر دوں, تشہیر کر دوں کہ میں ٹویٹر پہ بھی ہوں, فیس بک پہ بھی ہوں. ٹویٹر پہ بھی میری ٹاکس لگتی ہیں, فیس بک پہ بھی لگتی ہیں. شہید کا فیس بک پہ نہیں لگا. اچھا تو 12 سوال پوچھے. سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک پرٹیکولر اسکول کا نام کیا کہ جو یعنی پاکستان پہ اتنا سے جوائن کر رہے ہیں, ان کے بڑے گھر رہتے ہیں, ان کے بچے کر رہے ہیں, مسلم جو جماعت ہے ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی پہلے ان کے بڑے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, اب ان کے بچے کر رہے ہیں, آگے آنے والے بچوں کے بارے میں اچھا ہے. تو سر یعنی سر جیسے مریم نواز صاحب نے کچھ دنوں پہلے بیان کیا کہ جو ہے جیسے ہمارے کے جو پرائم منسٹر تھے وہ ہمیں سائفر نہیں بھیج رہے ہیں, تو وہ کیا سائفر نہیں بھیج رہے ہیں ہمیں, سائفر. مریم نواز نے یہ بات کی تھی نا اپنے کانفرنس کے اندر کہ ہمارے کے جو پرائم منسٹر ہے وہ سائفر نہیں بھیج رہے, تو وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ سائفر کیا ہے, ٹو لیٹر ہے, یہ لو لیٹر ہے, کیا ہے وہ؟ یہ جو بات آپ نے کہی ہے, یہ بات کی ہے, یہ بات صحیح ہے کہ کوئی بھی ایک شخص کی یا کوئی بھی ایک خاندان کی اجازت داری نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی بحث نہیں. لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیاں نہیں ہوتی ہیں, پاکستان میں انڈیویجول فرینچائز ہوتی ہے. مسلم لیگ نون ہم ضرور ایک پارٹی کہتے ہیں, لیکن مسلم لیگ
नून के अंदर सारे के सारे जो वोट है वो सिर्फ नवाज शरीफ का है, ठीक है, मैं सीधी बात करता हूँ। इसी तरह पीपल्स पार्टी में सिर्फ वोट जो है वो भुट्टो साहब का है या भुट्टो खानदान का है। इसी तरह पीटीआई में वोट जो है वो इमरान खान का है। इमरान खान हटा दो तो पीटीआई खत्म हो जाती है। अमेरिका के अंदर अगर डेमोक्रेटिक पार्टी एक आदमी को हटाओगे तो पार्टी तो खत्म नहीं हो जाती है। अब ये बात दुरुस्त है, खान साहब बड़ा कहते हैं कि देखो यूरोपियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन खान साहब भी 97 से हैं ना, वो भी मतलब वो भी तो इलेक्शन करा के चेंज हो सकते हैं। वो भी दुनिया में ये होता है कि एक इलेक्शन हारो तो प्राइम मिनिस्टर हट जाता है, यहाँ पे ये नहीं होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पार्टी की हैसियत से चलती है, वो जमात इस्लामी है, जिसके अंदर अमीर चेंज होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी कोई भी पार्टी नहीं है। अब अगर आप देखें तो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के बेटे मौलाना फजलुर रहमान थे और उनके बेटे असद महमूद हैं। पीपल्स पार्टी का मैं जिक्र कर चुका हूँ, मुस्लिम लीग का आपने जिक्र कर लिया, दीगर पार्टियाँ हैं। तो कोई ना कोई, अब उसके बाद ये कि हिंदुस्तान में ये होता है कि मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी बेटी इंदिरा गांधी थी, उनका बेटा राजीव गांधी था, उनका बेटा राहुल गांधी है। ये 5वीं 6ठी पीढ़ी चल रही है उनकी। श्रीलंका के अंदर मिस्टर बंदरा नायके थे, वो इनका इंतकाल हो गया तो उनकी बेवा मिसेस बंदरा नायके बन गई। उनके बाद जो है वो चंद्रिका कुमार तुका बन गई, उनकी बेटी। तो एक दूसरी तरफ राजा पास के 6 भाई एक साथ थे। तो ये थोड़ा साउथ एशिया में कुछ ज़्यादा होता है कि फैमिली पॉलिटिक्स होती है, बट आई एग्री विद यू कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद न्यू पीपल कमिंग इन एंड कमिंग एट द टॉप। एंड आई थिंक कि आप देखेंगे कि आगे पैसे पाकिस्तान चलेगा, पॉलिटिक्स विल इवॉल्व अबाउट दिस में, इसमें क्या गलत हो सकता है। फिर सिर्फ 2 सवाल रहेगा तो फॉलो अप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मेरा नाम मुस्तफ़ा अमीन है। मेरा क्वेश्चन जो है वेब 3.0 से रिलेटेड है, जो कि फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है। जैसे वेब 2.0 में ये होता है कि जो टेक जो है गूगल यूट्यूब को हमारा डेटा कलेक्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स में सेल करते हैं। वेब 3.0 में हम अपना डेटा खुद कंट्रोल कर पाएंगे, खुद सेल कर पाएंगे, तो उससे हम खुद अर्निंग कर पाएंगे। तो वेब 3.0 में बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वेब 3.0 से रिलेटेड कोई प्लान्स हैं? क्या आपने एज अ पॉलिसी मेकर कोई इस पर वर्किंग की है? ये बड़ी अच्छी घट बैठ जो बड़ा अच्छा इसने इसलिए पूछा है मुझसे कि जब मैं दिल्ली बना और आयोजन किया तो उधर एक अटलांटिक काउंसिल में था, तो एक पाकिस्तानी लड़का है, उसने मुझसे यही सवाल पूछा कि वेब 3.0 के बारे में आपका क्या ख्याल है। वेब 3.0 क्या होता है मुझे ये भी ख्याल, तो इसने कम से कम बता दिया मुझे कि क्या होता है। तो वो लोगों ने कहा यार ये कैसा फाइनेंस मिनिस्टर है, इसको वेब 3.0 नहीं पता है। अरे यार मुझे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, मतलब फाइनेंस की चीज़ें मुझे पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, तो वेब मिनिस्टर मुझे नहीं पता थी। तो थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर टेलिंग मी। बेटा देखो आईटी के वजीर जो है हमारे अमीनुल हक साहब, उनको इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता होगा। मुझे सचमुच जो है ना वेब 3.0 के अभी तुमने डिफाइन किया है, मुझे ये पता है, ठीक है, बट आई नो दिस फॉर अ फैक्ट। 2 थिंग्स आई नो, उस वक्त भी मैंने कहा था कि जो भी चीज़ें गवर्नमेंट शुड नॉट ट्राई टू रेगुलेट है, थोड़ा सा मार्केट को डेवलप होने दो, इससे पहले कि आप रेगुलेट करके पैसे कमाने की हुकूमत कोशिश करें कि यहाँ टैक्स लगा दो, वहाँ टैक्स लगा दो, यहाँ रेगुलेट करो। हुकूमत को इससे दूर रहना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, चाहे वो वेब 1 हो, 2 हो, 3 हो या वेब 4.0 तक निकले, जब तक आप यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन अच्छी नहीं देंगे और साइंटिफिक एजुकेशन अच्छी नहीं देंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। 4-4 महीने के डिप्लोमा से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। थैंक यू ऑल वेरी मच।